تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی ہر ٹرن میں کچھ بات کروں گا۔ بات کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا۔ یہ میرے پہلے آرگیومنٹ کا پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کہہ کے فرمائی۔ یہ دونوں باتیں ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ جو میں نے بات پیش کی ہے کہ ایک تو قرآن کریم نے آپ کو خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا، کہاں دیا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ دوسری بات کیا کہ خاتم النبیین کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور کیا فرمائی؟ لا نبی بعد۔ اب ان دونوں جو میں نے آپ اپنے پہلے آرگیومنٹ کے طور پہ جو میں نے بات پیش کی ہے، اس پہ میر صاحب اپنا اعتراض وارد کریں۔ اچھا، بہت شکریہ جی، آپ نے جو بات کی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو دعویٰ جو ہے وہ آپ کا کہ نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا۔ جب آپ کوئی آیت پڑھیں نا تو استدلال پیش کریں کہ وہ آیت کم از کم آیت تو پوری، ایک آیت تو پوری پڑھیں کہ آیت میں کیا لکھا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، وہ آیت پڑھیں، اپنا استدلال بیان کریں۔ اس پر میں کیا پیش کروں جی آپ کو؟ کیا آپ نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاحزاب میں خاتم نبی نہیں کہا گیا اور خاتم نبی کی تفسیر اعلی نبی آبادی، تو وہ دعویٰ آپ کا ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا گیا۔ دلیل کدھر کو جا رہی ہے، دعویٰ کہاں کو جا رہا ہے؟ تو اس میں جناب کوئی اس کو جوڑیں آپس میں، کوئی بتائیں کہ آپ نے جو دلیل سورۃ الاحزاب کی پیش کی ہے، ایک آیت آپ نے پیش کی ہے، وہ آیت ہی پڑھ دیں قرآن کی، ثواب دارین ہی حاصل کریں کہ وہ آیت کیا ہے اور آپ کا استدلال کیا ہے۔ کیسے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نبوت کا اور رسالت کا جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا، کیسے ثابت ہوا؟ تو یہ آپ نے نمبر ایک قرآن کی آیت وہ پڑھ کر اپنا استدلال بیان کرنا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت لا نبی آبادی حدیث ہے، پہلے قرآن کی آیت پر اچھی طرح تفصیل سے بات ہو جائے گی، پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی آیت سے جب آپ استدلال پیش کرتے ہیں تو قرآن کا خود مفسر ہے۔ تفسیر کے اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کا سب سے بہترین مفسر ہے۔ تو حدیث میں بعد میں جائیں گے، پہلے قرآن کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کو اچھی طرح واضح کریں کہ وہ آپ کی دلیل کیسے بنتی ہے، تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک کھول لیں۔ اچھا، میرا ٹائم اب اسٹارٹ کیجیے گا تاکہ پھر وہ کوئی مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ میں اچھا بسم اللہ الرحمن کوئی الرحیم۔ نہیں۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا ہوں جناب کہ آپ نے ایک اعتراض کیا ہے، لیکن اس اعتراض کی آپ نے کوئی بات کسی کو نہیں سمجھائی ہے۔ مجھے سمجھائیں تاکہ میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ آپ نے کہا جی کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے ختم ہو گیا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دعوے میں نے آپ کو پہلی دلیل کے طور پہ کیا دلیل پیش کی ہے؟ میں نے کہا جی سورہ احزاب کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد نہیں ہیں تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ، ہاں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کی یہاں پہ تشریح طلب ہے۔ میں نے آپ کو خاتم النبیین کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ لا نبی آباد۔ اچھا، اب آپ نے مجھ پہ اعتراض یہ وارد کیا ہے کہ میرے دعوے اور دلیل میں تضاد ہے۔ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میرے دعوے اور دلیل میں کیا تضاد ہے۔ اپنے سوال کو سوال کی شکل میں آپ نے فریز کرنا ہے نا، چونکہ آپ سائل ہیں نا، تو سائل کے طور پہ اپنا سوال پوچھنا ہے۔ آپ صرف کہنے سے نہیں، سوال پوچھیں، یہ کہنے سے تضاد ہے، کیسے تضاد ہے، اس تضاد کو واضح کریں تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ قرآن جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ بھائی آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ خاتم النبیین کی جو تفسیر نبوی ہے وہ لا نبی آبادی ہے، اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں؟ جب بتا دیں مجھے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم میں خاتم النبیین کی ایک اور تفسیر ہے، وہ صحیح ہے، وہ پیش کریں تاکہ مجھے پتا چلے۔ تو ایک تو اپنا کہ میرے دعوے اور دلیل میں تضاد کا سوال بنا کے واضح اس کو تاکہ ایڈریس کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے بتانا ہے بہت خاتم شکریہ جی، النبیین۔ دوسری بات آپ اپنی ٹرم میں دوسری میں کر لیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھیں ایک دعویٰ کیا کہ نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ختم اور کامل کر دیا گیا۔ پھر آپ نے سورۃ الاحزاب کی آدھی آیت پڑھی، اس کے آگے آیت جاری ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتی وہاں آیت کا کیا مضمون ہے
کیا اس میں بات بیان ہو رہی ہے اور کیسے وہاں خاتم النبی لفظ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل، ختم اور کامل ہو گیا؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں استدلال پیش کرنا، کہ آپ نے صرف ایک میں بات کر کے آیت پڑھ کے چپ کر جو لو جی آیت پڑھ دی ہے، اب جو سوچنا ہے سوچتے رہو، تو یہ استدلال اس کو نہیں کہتے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہے نا، ایک آیت کا آپ نے 40 نمبر پیش کی، اس کے پیچھے 39 آیات ہیں، آگے بھی آیات ہوں گی، پچھلی اگلی تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سیاق و سباق کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ آیت ہی آپ نے پوری نہیں پڑھی، خاتم النبیین تک پڑھ کے آپ چپ کر گئے، کیا سمجھ آئی اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے استدلال آپ نے کیسے بنایا خاتم النبیین سے؟ قرآن کی آیت میں حدیث کو پیش کرنے سے پہلے قرآن کی آیت سے پیش کریں کہ قرآن کی آیت میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ماں کانا محمد سے شروع ہوتی ہے، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے اس کا لفظی ترجمہ جیسے آرام سے سمجھاتے ہیں نا کہ یہ آیت ہے جی، اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، اس سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ استدلال آپ نے پیش کرنا ہے، خالی آیت پڑھ دینا لو جی میرا ثابت ہو گیا کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ ایسے دعوے ثابت نہیں ہوتے۔ کچھ پتہ نہیں بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ نے، اس میں تو یہ مضمون نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، مکمل اور کامل ہو گیا، یہ تو نہیں لکھا وہاں۔ تو پھر استدلال کیا ہے؟ یعنی کیسے وہ آیت آپ کے اس دعویٰ کو ثابت کرتی ہے؟ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے اچھا ہو گیا آپ نے اپنے اعتراض آپ نے کہا جی کہ کیسے، چونکہ آپ نے پورے 2 منٹ میں بات ایک ہی کی ہے کہ کیسے ثابت ہو گیا، آپ سن لیں کیسے ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں کہا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پہ تشریح اس بات کی چاہیے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں، کہاں سے اس کے معنی لیں۔ جس ہستی کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے کہا کہ خاتم النبی، اس نے خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے لا نبی آبادی۔ میں نے جب یہ تفسیر پیش کی تو آپ نے کہا کہ نہیں، قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کرنی ہے، اپنے پچھلے سوالوں پہ بھی قائم رہا کرے نا۔ آپ نے کہا جی کہ وہ آپ نے کہا قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی ہے، تو مجھے بتا دینا کہ خاتم النبیین کی تفسیر آپ قرآن کی کس آیت سے لے رہے ہیں کہ جو میری اس کے خلاف ہے، وہ واضح کریں، اس آیت کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جب میں آپ کے سامنے جو تفسیر نبوی پیش کر رہا ہوں خاتم النبیین کی، لا نبی آبادی کہہ کے سلسلہ ختم ہو گیا، لا نبی آبادی یہ اس کی تفسیر ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے سے تو نہیں اس پہ ہو جاتا نا کچھ، آپ نے بات کو واضح کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت میں خاتم النبیین کی تفسیر کی گئی ہے جو میں نے جو کی ہے اس کے خلاف ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی بات واضح ہو۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کی ہے، آپ نے کہا جی کہ آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں، میں نے جو میرا موقف ہے اس پہ استدلال پیش کیا ہے۔ آگے پیچھے پڑھ کے اعتراض وارد کریں، آپ بنے نا سائل، آپ کہیں جی کہ اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے پیچھے یہ لکھا ہوا، اس سے یہ تفصیل ثابت ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا آگے پیچھے پڑھیں، آگے پیچھے پڑھ کے اعتراض وارد آپ نے کرنا ہے۔ میرا جس بات پہ استدلال تھا میں نے آیت پیش کر دی، اس کی تفسیر نبوی پیش کر دی۔ شکریہ میر صاحب، آپ کا جی مائک بہت نہیں ہے۔ شکریہ جی، نہیں آپ کا ٹائم ابھی چل رہا ہے نا، ابھی ختم ہوا ہے، بہرحال صحیح ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے ابھی مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سائل بنیں اور اعتراض وارد کریں، بھئی اعتراض تو میں تب وارد کروں جب آپ قرآن کی آیت سے کوئی استدلال پیش کریں۔ آپ تو جا رہے ہیں حدیث کی طرف، قرآن کی جو آیت ہے وہ پڑھ کے تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی اپنا استدلال پیش ہی نہیں کیا، تو اس پر میں سوال کیا اٹھاؤں؟ جب آپ دلیل قائم کریں گے نا تب میں اس پر اپنا اشکال پیش کروں گا۔ دلیل تو آپ نے قائم ہی نہیں کی کہ بھئی ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل، ختم اور کامل ہو گیا، دوسری طرف آپ نے آدھی آیت پڑھ کر خاتم النبیین تک کہہ دیا دیکھیں جی میرا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ ایسے ہی دعوے ثابت ہوتے ہیں، اسی کا نام استدلال ہے بھئی۔ استدلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت کو آپ مدعی ہیں، آپ عجیب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اعتراض کروں، بھئی کس چیز پر؟ جو آپ نے پیش ہی نہیں کیا اس پر اعتراض کر دوں کہ قرآن کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے لیکن استدلال کیا ہے اس میں سے؟ کیسے پتا چلتا ہے سورت الاحزاب جو 33 نمبر سورت ہے اس کی 40 نمبر آیت سے کیسے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ جو حضرت اعظم سے شروع ہوا وہ مکمل، ختم اور کامل ہو گیا؟ کیسے پتا چلتا؟ وہ آیت آپ نے پڑھی، اس کے بعد وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آپ چھوڑ گئے، شاید اس کو آپ آیت کا حصہ نہیں سمجھتے یا کیا مسئلہ ہے؟ اور بھئی اللہ کے بندے اس آیت سے اپنا استدلال تو بناؤ نا۔ حدیث میں نے عرض کیا ہے، ابھی میں نے قرآن کو قرآن سے پہلے واضح کر لیں، آیت موجود ہے نا، اس کا کچھ تو بات مضمون ہے نا اس آیت کے اندر 40 نمبر کے اندر،
وہ کیا مضمون ہے, کیا بات ہو رہی ہے وہاں؟ کیا آیت کے اندر سے کچھ پتا چلتا ہے کہ آیت کس چیز کے بارے میں ہے اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس سے اپنا استدلال واضح کریں. بہت شکریہ. چلے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے جناب, میر صاحب نے کوئی اس پہ اعتراض وارد نہیں کیا, جس کا مجھے جواب انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کوئی اعتراض وارد نہیں کیا. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ دعوے اور دلیل میں ربط بتائیں, وہ بتا دیا, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض وارد فی الحال تک نہیں کیا تو اس کو ہم ایڈریس کر دیں گے. اچھا, دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 3455. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا. پھر آگے فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور بے شک نہیں ہے میرے بعد نبی. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے. اب اس میں ہمارا کیا استدلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی 3455 ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں نبی کے بعد نبی تھا, آپ نے فرق واضح فرمایا کہ انہو لا نبی بعدی, کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور جو کثرت سے ہوں گے, جس کی مثال خلفاء راشدین بھی ہیں. تو یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے بعد نبی نہیں ہے, تو پھر کیا معاملہ ہے وہ واضح کر دیا. شکریہ. اچھا جی, بہت شکریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بات کی احتیاط کریں کہ نئی دلیل تب پیش کریں جب پہلی دلیل پر بات ہو چکی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے جو کاپی پر کوئی 15-20 باتیں لکھ لی ہیں وہ ساری پڑھ کر آپ نے سنا دینی ہے تو اللہ خیر صلاح جی دلیل پوری ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا, یہ خوش فہمی ہے آپ کی, کوئی اور سے بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کی آیت پیش کی ہے اس سے استدلال ہی نہیں آپ نے پیش کیا. یہ اسی کو اشکال کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی استدلال نہیں پیش کیا. قرآن کی آیت پڑھ کر قرآن کی آیت کا مضمون ہی آپ نے بیان نہیں کیا کہ اس قرآن کی آیت میں اللہ فرما کیا رہا ہے, تو استدلال کہاں ہے آپ کا؟ جی آیت میں لکھا ہے خاتم النبیین تفسیر لا نبی آبادی, میری دلیل پوری ہوگی. اور میں نے کہا حدیث میں نے پوچھی نہیں آپ سے, قرآن کیا خود اپنی وضاحت نہیں کر رہا کہ مضمون کیا چل رہا ہے قرآن کریم میں؟ سورت الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں مضمون کیا ہے, کہاں سے آیت شروع ہوتی ہے, کیا مضمون چلا ہے, کیسے خاتم النبیین کا لفظ آیا, اس کی تفسیر بیان کریں. آپ کہتے ہیں لے جی شکریہ جی, سلیم صاحب کا اعتراض اب کوئی نہیں تو چلے آگے میں باقی کی حدیثیں بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جس پر میں سوال کر رہا ہوں اگر اس کا جواب نہیں آپ نے دینا تو آرام سے اکیلے بیٹھ کے لوگوں کو حدیثیں سنائے. اگر میرے سائل مجھے کہہ کر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا اور خوش فہمی میں کہہ دینا لو جی سلیم صاحب کا اعتراض کو نہیں, میں اگلی حدیثیں سنانے لگا. اور اللہ کے بندے میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس سے استدلال کیا ہے, کیسے پتا چلتا ہے اس سے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. کیسے پتا چلا جی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ قرآن کی آیت کچھ نہیں بتا رہی, اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق وہ 4-5 چیزیں جمع کی تو لو جی ثابت ہو گیا جی. اور بھائی قرآن کی آیت سے کوئی استدلال بنتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیں, اس میں الفاظ موجود ہے, مضمون موجود ہے, اس کو بیان کریں. میں ابھی کوئی حدیث نہیں سننا چاہتا, پہلے قرآن کو بیان کریں. بہت شکریہ. اچھا, سائل کی حیثیت سے نا آپ کا سوال آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب, ابھی چونکہ ہم نے شرائط میں بھی یہ بات کی تھی کہ دلیل کے اعتبار سے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی, قرآن کی نبوی تفسیر پیش کر دی, اس خاتم النبیین کی. ابھی آپ کے گھر سے دلیل خصم آپ کو دینے لگا ہوں تاکہ آپ نہیں, یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں. اگر آپ نے اصولوں کے خلاف بات کرنی ہے تو بے شک اپنے آپ باتیں کرتے رہیں. میں کچھ نہیں سننا چاہتا آپ سے. بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت کا میں نے سوال کیا ہے, قرآن کریم کی آیت کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو بڑی مہربانی, نہیں دینا تو آپ اکیلے بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہیں. پھر میں سائل کس چیز کا ہوں کہ جی آپ کو میں نے قرآن کی دلیل دے دی, حدیث پڑھ دی, تو اب میں مرزا صاحب کی روحانی کی پڑھنے لگا ہوں. ہیلو بھائی, بات تو سنو نا, میری بات سنیں. میرے ساتھ پہلی عرض تو یہ ہے کہ میں کسی دفعہ بھی آپ کی باری میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں کیونکہ آپ کی طرح کے کام بھی نہیں کر رہا. بھائی میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو. میرے بعد آپ کا وقت آئے گا نا, یا تو آپ کا وقت نہ آنا ہو. جو آپ نے صرف قرآن کی آیت کی تفسیر کرنی, اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو یہ بات یہاں ختم ہو چکی ہے. کیونکہ آپ نہ مجھے سائل سمجھ رہے ہیں, آپ نے کالے والا خط یاد کیا ہے, وہ مجھے آپ سنانا چاہتے ہیں, وہ میں نہیں سننا چاہتا. اگر مجھے سائل آپ سمجھتے ہیں اور میری بات کا جواب دینا چاہتے ہیں, جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. مجھے وہ کہانی شریف نہ سنائیں جو آپ نے کاپی پہ لکھی ہوئی ہے, وہ آپ اکیلے بیٹھ کے جس کو مرضی سناتے رہیں. میں سائل ہوں, میں بتاؤں گا کون سا میرا سوال ہے, اس کا آپ نے جواب دینا ہے, اس کے آپ پابند ہیں کیونکہ آپ مجیب ہیں, آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. میں نے سوال کیا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر اگلی جناب ٹرین پر بیٹھ گئے ہیں.
کہ تم ادھر ہی بیٹھو میں آتا ہوں ذرا سیر کر کے. گزارش یہ ہے میں نے سوال کیا ہے اس کو غور سے پڑھ لیں اور لکھ لیں, اسی کا آپ نے جواب دینا ہے. ہاں جی لیکن میر صاحب میری بات سنیں, کیونکہ یہاں پہ آپ مہمان کے طور پہ ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ بول رہے ہوں اس میں آپ کو ڈسٹرب کروں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے بات جب رکھوں گا وہ بات غلط ہوگی نا, آپ کی باری آئے گی, آپ کہہ جی امتیاز دے جو بات کی غلط ہے, بات ختم. اچھا ابھی آپ مجھے مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ میری بات سن, میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہی بتا رہا ہوں, یہی تو آپ کا مطالبہ ہے نا, قرآن کی آیت کی تفسیر بتا, وہی آپ کو بتا رہا ہوں, وہ سنتے نہیں آپ. تو بھائی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر سنیں. اگر میں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر آپ کو نہ بتا رہا ہوں تو اپنی باری میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تو آپ کائنڈلی, میں اپنا ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں, آپ نے میری بات پوری سننی ہے. اگر میں آپ کو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر نہ بتا رہا ہوں تو آپ نے اپنی باری میں آ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایک نہیں لائن میں. سوال آپ امیر نے صاحب ایک قرآن کی آپ کا, تفسیر نہ قرآن امیر سے صاحب میری کرنی ہے. بات تو سن لینا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا سوال قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے, ٹھیک ہے, قرآن آپ سے اپنی باری میں میر صاحب اگر قرآن سے آپ اس کرنی ہے طرح نا. کریں گے چلے ٹھیک ہے, آپ پھر بولتے رہیے گا, مجھے مجھے باری مکمل کرنے دیں. اچھا جی جی بسم اللہ الرحمن. اب آپ نے میری باری میں بولنا نہیں, اگر میں بے اصولی کروں آپ کو حق ہے نا اپنی باری میں آ کے بتا دیں آپ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جناب ہم نے پہلے تو اپنے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے موقف جب پیش کیا کہ بھئی قرآن نے ٹائٹل دیا خاتم النبیین, اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا نبی بعدی, یہ ہمارا استدلال تھا. میر صاحب نے کہا کہ نہیں میرے پہ استدلال واضح نہیں ہو رہا. اب میں واضح کر دیتا ہوں, کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے, نام دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا بغیر کسی استثناء کے, اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے خاتم الانبیاء خاتم النبیین کی لا نبی بعدی, یہ تفسیر ہے. روحانی خزائن والیوم 7 پیج 200, آگے روحانی خزائن والیوم 17 پیج 174. الیوم اکملت لکم دینکم, قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے, اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں صریح نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر چکا ہے. وہی آیت جو میں نے پیش کی, آپ کے حکم و عدل بھی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صریح نبوت کو ختم کر چکا ہے, اور باقاعدہ اس سے پہلے حوالے میں تفسیر کے الفاظ تھے. تو آپ کا جو مطالبہ تھا کہ استدلال کیسے ہے, آپ کے گھر سے پیش کر دیا. اچھا جی, پہلے تو عرض یہ ہے کہ آپ فضول گفتگو کر کے وقت میر ضائع صاحب کر رہے ہیں. میں نے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو میرا چکا ہے. ٹائم سٹارٹ ہے, مجھے پتا میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو. ہیلو, جی آ رہی آ رہی ہے تو پھر ٹائم سٹارٹ بتانے کا کیا مقصد ہے جب میں بول رہا ہوں اور آپ کو آواز بھی آ رہی ہے. ہیلو, اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور آپ اچھی طرح سمجھنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے. میں نے تو پوچھا نہیں بھی مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے, میں نے پوچھا ہے قرآن کی آیت کا جو سٹرکچر ہے, جو مضمون ہے, اس سے واضح کریں کہ آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے. آپ نے سوال سمجھ کر, سوال کو جان بوجھ کر چھوڑ کر اور ہی کہانی شریف جو ہے وہ مجھے شروع کر دی ہے. میں نے نہیں پوچھا, میں نے تو کہا مجھے حدیث بھی ابھی پیش نہ کریں. آپ روحانی خزائن میں چلے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت سے آپ اپنا مضمون پیش کرنے سے ہی قاصر ہیں. آپ نے وہ روحانی خزائن کے چند حوالے رکھے ہوئے ہیں جو آپ نے سنانے ہیں مجھے, وہ آپ سنانا چاہتے ہیں شوق سے سناتے رہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, مجھے کیا مسئلہ ہے اس میں. لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آپ دے رہے. میں نے کہا تھا قرآن کی آیت پڑھیں, قرآن کی آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ مضمون قرآن کی آیت سے واضح کریں. آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھ کر اس کو ترجمہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. کیوں؟ آپ کا سہارا ہے مرزا صاحب کے حوالے کہ مرزا صاحب نے یوں کہہ دیا, مرزا صاحب نے وہ کہہ دیا. بھائی مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کا ہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو بیت فارم فل کریں, چندہ دیں, نمازیں پڑھیں, جلسوں میں شریک ہوں, اللہ اللہ خیر صلاح. پھر روحانی خزائن سے آپ کا عقیدہ ثابت ہونے والا نہیں ہے. ای خیال استو محال استو جنو کہ روحانی خزائن سے آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو پھر اعتراض کیا ہے مرزا صاحب پر اگر آپ کا عقیدہ روحانی خزائن سے ثابت ہوتا ہے؟ پھر میرا مطالبہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا وہ خاطر پڑھ کر مجھے سنائیں, قرآن کی آیت پڑھیں, آیت کا مضمون مجھے سنائیں قرآن کے اندر سے. یہ میرا سوال ہے, بات کریں. اور بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے بھائی اگر آپ بول رہے ہیں. جی معذرت ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ بھی شروع کرتا ہوں اپنا ٹائم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میر صاحب, میں انشاءاللہ اپنے اس پہلی دلیل کو اور دوسری کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میر صاحب نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. سب لوگ ہیں موجود ہیں, ریکارڈنگ میں موجود ہے الحمدللہ. ہم نے سورہ احزاب کی آیت کو عربی بھی میں پڑھا
اس کا ترجمہ بھی کیا، تو اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد جناب بات ہے کہ یہ ہمارا پورا استدلال کیا تھا لوگوں کو بات سمجھ آ سکے۔ ہم نے کہا جی قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا خاتم النبیین۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خاتم النبیین کا تعین کیسے کریں؟ خاتم النبیین کا تعین اگر میر صاحب کرنا چاہیں لغت سے، میں ان کو تمام آپشن دے رہا ہوں نا، اگر لغت سے کرنا چاہیں تو لغت میں ہے کہ انبیاء کے آخری فرد، یعنی وآخرہم، یعنی جو انبیاء ہیں، ادھر یہ ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ انبیاء کے آخری فرد۔ اچھا، اگر آپ ترجمہ کرنا، اگر آپ تفسیر کرنا چاہیں جو تفاسیر ہیں مجددین کی، جن کو مرزا صاحب نے مجددین مانا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملتا ہے، انہوں نے بھی تفسیر کی کہ اس آیت میں خاتم النبیین کی تفسیر ہے اے آخرہم، نبیوں کے آخری۔ اچھا، سب کو چھوڑ دیں، تیسرا آپشن آپ کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرما دی کہ خاتم النبیین اے لا نبی بعدی۔ اچھا، اس کے بعد آپ ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ جناب دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، مناظرہ کیا ہوتا ہے، دلیل خصم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے دلیل دینے کے بعد پھر آپ کو دلیل خصم دی ہے، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ خاتم النبیین کی تفسیر نبوی ہے لا نبی آبادی، تو ہم نے جو لا نبی آبادی تفسیر کی ہے اس پہ آپ کے حکم و عدل سے بھی مہر لگوائی اور یہ مہر لگوائی کہ یہ تفسیر نبوی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اچھا حکم و جی، عدل اس نے کے کہا، بعد آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تھوڑا صبر کر لیں تو پھر آپ کی ٹرم آتی ہے تو پھر آپ بات۔ اچھا، آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کی طرف ہی آخر پہ جانا ہے، قرآن سے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، تو میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں جی آپ کے علامہ صاحب، جنہوں نے فرمایا ہے کہ جناب بعد حمد و صلات کے قبل نظر جواب کے یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ سابقہ انبیاء کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو صاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت بتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا فہم ہے، آخر اس وصف میں اور قد و قامت اور شکل و رنگ و حسب و نسب و سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے؟ جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا۔ دوسرے رسول اللہ کی جانب نقصان قدر کا احتمال ہے کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں، اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ باقی یہ احتمال کہ دین آخری دین ہے اس لیے صد باب اتباع متعان نبوت کا کیا جو کل جھوٹے دعوے کرے کہ خلائق کو گمراہ کریں گے، البتہ فی حد ذاتے ہی قابل لحاظ ہے، پر جملہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولیکن رسول اللہ و خاتم نبیین میں کیا تناسب تھا جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا، ایک کو مستدرک منہ اور بھائی دوسرے ٹائم کو ہو گیا آپ استدراک کا، قرار۔ 12 سیکنڈ رہتے ہیں بھائی، آپ نے ابھی لینا ہے 10 سیکنڈ نہیں زیادہ تو 10 لے سیکنڈ لیں۔ ہی، میرے سامنے بھی سٹاپ واچ چل رہی ہے بھائی، پتہ نہیں پھر کیسے آپ ٹائم میرے دیکھتے ہیں۔ سامنے بھی چل رہی ہے بھائی، میں چلیں آپ لیں، کیا ٹھیک ہے، کروں اس کا؟ چلے لیں تو اب آپ کر ہی لیں بات، پھر میں نیکسٹ ٹائم کر لوں۔ آپ لے لیں 30 سیکنڈ، اپنی بات مکمل کر لیں، 30 سیکنڈ آپ لے لیں۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں خاتم النبیین کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ نے تو ایک لفظ کو پکڑا ہے نا، آپ کا مائک بھی کھلا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پوری آیت کی ترتیب بیان کی ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا بھی آیت کی ترتیب کیا ہے، لاکن کیوں آیا ہے، ساری ترتیب بیان کریں، وہاں سے اپنا استدلال پیش کریں۔ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں اگر یہ معنی آپ کر رہے ہیں اس کا خاتم النبیین کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، تو یہ اللہ کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ یہ معنی کرنا جاہلوں کا خیال ہے، اہل فہم اور مسلمان اس کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتے۔ آپ پتہ نہیں کس مسلمانوں کے نمائندے بن کے آگے ہیں، کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلی بات تو ذرا آپ کو یاد دہانی کروا دوں، میر صاحب آپ اچانک بھول گئے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ سامنے لکھ کے لگا لو کہ آپ میر صاحب سائل ہیں۔ سائل کس حیثیت سے دلیل دے رہے ہیں مجھے؟ سائل کس حیثیت سے دلیل دے رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ دلائل کا جواب دینا جانتے ہیں، پہلے آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے، دلیل پھر دینی ہے۔ کس بات پہ دلیل دی آپ نے؟ اپنا پہلے دعویٰ پیش کریں پھر دلیل دیں۔
میں نے پہلے دعویٰ رکھا ہے پھر دلیل دے رہا ہوں. پہلی بات آپ یہ بتائیں کہ بطور سائل آپ نے دلیل کیوں دی؟ اصل میں تو یہاں ختم ہو گیا مناظرہ کہ آپ اپنے تمام اصول جو 3 گھنٹے سے اس کے آپ خلاف جا رہے ہیں. دوسری بات ہے اگر آپ نے پھر بھی دلیل دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے پھر دلیل دیں. اب اس کے بعد آپ نے بالکل کوئی دلیل نہیں پڑھنی کیونکہ آپ سائل ہیں, نمبر 1. نمبر 2, پہلے دعویٰ پیش کرنا ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو پرمیشن دے دوں گا, آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں کہ لاکن کا ربط بتائیں فلانا کریں. او بھائی آپ لغت کی باتیں کر رہے ہیں, میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. کس کا درجہ زیادہ ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر میں لغت پہلے ہے کہ سرکار پہلے ہیں؟ لغت کنہوں نے بنائی؟ انسانوں نے. جب سرکار نے تفسیر کر دی لا نبی آبادی, لغت کیا ہوتی ہے؟ آپ انکار کریں نا ذرا, آپ انکار کریں کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی نہیں ہے. شکریہ. اچھا, آپ کے 26 منٹ رہتے تھے, آپ بات ختم کر دیتے ہیں. بہرحال میں شروع کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ یہ آپ کو صرف مناظرہ کے بنیادی اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ غلطی لگتی ہے. اور بھائی میں سائل ضرور ہوں, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے چپ کر کے منہ بند کر کے بس آپ کی باتیں سننی ہیں اور آپ غلط سلط دلیلیں بنا کے پیش کریں تو میں کہوں ہاں جی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. جب آپ ایک ایسی بات کا دعویٰ کریں گے جو غلط ہے تو میں ثبوت کے ساتھ آپ کے اس دعوے کو غلط ثابت کروں گا. یہی سائل کا کام ہوتا ہے کہ وہ مجیب سے سوال کرتا ہے. جب مجیب ایک دلیل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سائل اس کے خلاف, اس کے دعوے کے خلاف اس کی دلیل کو غلط ثابت کرنے کے لیے حوالہ بھی دے سکتا ہے, سکین بھی دے سکتا ہے, سارا کچھ کر سکتا ہے. آپ تو پہلے حوالے پر ہی ڈر گئے ہیں, ابھی تو آگے اتنے حوالے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو لاجواب آپ ہو چکے ہیں, آپ مناظرہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, میری طرف سے چلے جائیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ سائل ہیں, سائل کیسے حوالہ پیش کر سکتا ہے, یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے. آپ لا علم ہیں, یہ تو باتوں سے آپ کی 100% ظاہر ہو رہا ہے. ابھی آپ نے ایک اور اپنی لا علمی کا ثبوت دیا, جی سائل جو ہے وہ تو حوالہ ہی پیش نہیں کر سکتا, پہلے مدعی بنو پھر حوالہ پیش کرو. اور بھائی آپ نے جو بات کی نا خاتم النبیین کا میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں, دیکھیں جی فلاں جگہ سے بھی ثابت کر دیا, فلاں جگہ پہ سے ثابت کر دیا, اور مسلمانوں کا میں نمائندہ ہوں, مسلمان تو یہی مانتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی صاحب کو آپ مسلمان ہی سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بھی واضح کر دیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں مجھے پتا. قاسم نانوتوی صاحب فرما رہے ہیں خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کرنا جاہلوں کا خیال ہے. باشعور لوگ اور سمجھدار لوگ اس معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں, مسلمان بھی اس معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اللہ کی بھی توہین ہے, اللہ کے رسول کی بھی توہین ہے, اللہ کے کلام کی بھی توہین ہے. اس کا جواب دیں واضح الفاظ میں, پھر آگے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو لوگوں ذرا دھیان سے سنیں میر صاحب کے ماشاءاللہ جو ہے نا لاجک کو. اچھا ٹھیک, اچھا وہ کیا ہے جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ میں سائل ضرور ہوں مگر یہ نہیں کہ میں منہ بند کر کے جواب نہ دوں. اچھا جواب دینا چاہتے ہیں, چلے پھر سوال سنیں تاکہ سوال کا جواب دیں. اب یا تو سائل بن کے اب چپ کرنا ہے, اگر سائل بن کے جواب دینے ہیں نا پھر 2 جواب. یہ بتاؤ کہ خاتم النبیین کی تفسیر نبوی لا نبی آبادی ہے, یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں منہ بند رکھوں, نہ رکھے بند, آپ منہ بالکل آپ جواب دیں. تو یہ اگر آپ نے منہ کھولنا تھا جواب دینا تھا آپ دے دیں پھر, کیونکہ آپ خود آپ نے کہا جی کہ آپ تو بات کریں گے, اب کریں بات. اچھا دوسری بات یہ ہے میر صاحب, کوئی دلیل نہیں پیش کی جاتی جب تک کوئی دعوی نہ ہو. کون سی آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں, کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ پہلے دعویٰ پیش کریں جس پہ آپ نے کوئی دلیل دینی ہے. آپ نے دلیل دی ہے اور مجھے کہتے کہ دلیل اور دعوے کا ربط ثابت کرو, اور سبحان اللہ آپ کا دعویٰ ہے ہی کو نہیں, صرف دلیل ہے. سبحان اللہ, یہ کیا ہے جی؟ اچھا اس کے بعد کسی بندے کا نام لے رہے تھے آپ, میر صاحب مسلمات بھول گئے, یہ طے شدہ ہے قرآن حدیث اور دلیل خصم, اس کے علاوہ کوئی بات آپ پیش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جناب, آپ ان اصولوں کی پاسداری کریں جو آپ نے ہم نے طے کیے ہوئے ہیں. اور اصولوں کے اندر ایک بات اور بھی طے تھی کہ اگر کوئی فریق کوئی دلیل پیش کرتا ہے اور سامنے والا کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر آپ کہیں گے ابھی روک کے ریکارڈنگ چلا کے آپ کو سنوا دوں گا, لہٰذا اپنے مسلمات کے مطابق رہیں, بے اصولی کا ارتکاب نہ کریں. اگر سائل بن کے بولنا ہے تو جواب دیں خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی صحیح ہے کہ نہیں. اور دوسری بات, پہلے دعویٰ پیش کرے پھر دلیل دیں. بغیر دعوے کی کیا دلیل ہے آپ کی؟
शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जो बात मैं करता हूं, अगर आप उसी को गौर से सुन लें तो उम्मीद है कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप तो एक हवाला देकर ही परेशान हो गए कासिम नानोतवी साहब का, तो ये आपके सामने इसलिए पेश किया जा रहा है कि आप इसका दिफा करते रहे हैं, आप इसका दिफा करते हैं, उसको दुरुस्त समझते हैं। जिस बात को आप दुरुस्त समझते हैं वही आपकी मुसल्लमात है। मुसल्लमात कागज के ऊपर लफ्ज लिख कर ना, तो वो सोचें कि ये मुसल्लमात का क्या मतलब होता है। मुसल्लिम कहते हैं जो आपको बात तस्लीम है। कासिम नानोतवी साहब की तहजीरुन नास आपको तस्लीम है, आप उससे मुत्तफिक हैं, इसीलिए आपके सामने मैंने वो पेश की है कि वो खातमुन नबीन का जो तर्जमा कर रहे हैं। मीर साहब मुझे आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। ये कह दें कि जो उन्होंने तफसीर की है वो कुरान के खिलाफ है, उसको मैं दुरुस्त नहीं समझता। ये तफसीर बिल्कुल रसूलुल्लाह की तफसीर के मुखालिफ होने की वजह से मैं इसका रद्द करता हूं, मैं नहीं पेश करूंगा। मैं उसको छोड़कर और कोई चीज आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आप दावा कर रहे हैं ना, हम मुसलमान सारे ये मानते हैं, देखें जी हम मुसलमान ये मानते हैं, इसलिए ये कासिम नानोतवी साहब बानी मदरसा देवबंद हैं, ये कोई आम बंदे नहीं हैं। पूरे के पूरे देवबंदी जो करोड़ों के हिसाब से दुनिया में पाए जाते हैं, उनके इमाम हैं ये, और इनकी बात को वो दुरुस्त मानते हैं। ये जो किताब मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं ना, इस किताब के माथे के ऊपर लिखा हुआ है खत्मे नबूवत और फजीलत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर निहायत जामे और मुहक्किकाना किताब अज हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहिब। आप उसको जनाब मानने से ही इनकार। दूसरा, ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि आप मुद्दई हैं, मुजीब हैं, मैं साइल हूं। जो मुजीब है आप है ना, आप अपनी दलील को कायम करने की कोशिश करेंगे, मैं दलील के जरिए आपके उस ख्याल को जिसको आप दलील समझ रहे हैं गलत साबित करूंगा। मैंने दलील दी है, उसका जवाब दें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो सब लोग ये नोट करें कि ये होता है कि ईमान किसे कहा जाता है। मैंने खातमन नबीयीन की आयत में खातमन नबीयीन की तफसीर कहाँ से पेश की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने कहाँ से पेश की? आपके हकम व अदल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से। उसका आपके पास तो कोई जवाब नहीं है और आपके पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि हमारी ये दलील तो स्टेब्लिश हो गई थी। अभी आप फिर जनाब गए कि वो जी फलां कासिम नानोतवी ने ये कहा। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि इस मुनाजरे के शराइत जब तय की गई उसमें ये शर्त तयशुदा है, अगर आप इनकार करेंगे तो मैं आपको रोक के रिकॉर्डिंग पेश करूंगा कि अगर मैं आपको कोई दलील पेश करूं या आप मुझे कोई दलील पेश करें और सामने वाला कह दे कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है, तो उस दलील को वापस ले लिया जाएगा। ये अल्फाज है, ये तयशुदा बात है। कहेंगे इंशाल्लाह रोक के रिकॉर्डिंग मैं पेश करने का पाबंद हूँ। इस ठीक हो गया। तो कासिम नानोतवी ने जो कुछ भी लिखा है हम पे हुज्जत नहीं है, ये बात नोट करें आप जरा। अच्छा, फिर कहते हैं मुसल्लमात। मुसल्लमात आपने तय कर लिए हैं, मुनाजरा के मुसल्लमात तय हो चुके हैं। कुरान है और हदीस है। आपको कुरान भी पेश कर दिया है, हदीस पहले कुरान पेश किया, उसके तफसीर में हदीस पेश की, उसके बाद दलील खसम के तौर पे आपके हकम अदल की बात पेश की और आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा आपने कहा था ना, आपने साइल नहीं बनना, आपने कुछ कहना भी है। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, खातमन नबीयीन की तफसीर ला नबी आबादी नहीं है, ये कहें आप जरा फिर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने फिर बात की है लेकिन जवाब बिल्कुल कोई नहीं आपने दिया। आपने कहा कि जनाब क्या ला नबी आबादी तफसीर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई मदरसा देवबंद के बानी कासिम नानोतवी साहब आपसे मुत्तफिक नहीं है, वो इस तफसीर को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जो बंदा खातमुन नबीयीन की ये तफसीर करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना के लिहाज से आखिरी नबी हैं, वो जाहिल है। वो कह रहे हैं ये अल्लाह का भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के कलाम का भी गुस्ताख है। वो इस तफसीर से मुत्तफिक नहीं हो रहे। तो आप कहते हैं जी हम मुसलमान, हम मुसलमान। कौन से हम मुसलमान? कासिम नानोतवी साहब को आप मुसलमान नहीं समझते, उनको आप यहूदी समझते हैं या कोई क्रिश्चियन समझते हैं आप? अभी दोबारा आपने नाम लिया ना हम मुसलमान का, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भी कौन से मुसलमान आपसे मुत्तफिक हैं आपके अकीदों पर? जब कासिम नानोतवी साहब जो करोड़ों बंदों के इमाम है वो आपसे मुत्तफिक नहीं है, अहमद रजा खान बरेलवी साहब आपसे मुत्तफिक नहीं है, इब्ने अरबी आपसे मुत्तफिक नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपसे मुत्तफिक नहीं है, मुल्ला अली कारी आपसे मुत्तफिक नहीं है,
جب اتنے اتنے بڑے عالم جن کے کروڑوں فالوور ہیں وہ آپ سے متفق نہیں, وہ آپ کے خلاف ہے. جی ہم مسلمان, یہ عقیدہ ہم مسلمان, کون سے کس کا نام رکھا ہوا ہے آپ نے مسلمان؟ ہم مسلمان. قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ سارے کے سارے دیوبندی مانتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, اور یہ کتاب ہی ختم نبوت کے متعلق ہے کہ ختم نبوت اور فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع اور محققانہ کتاب. آپ سے میں نے عرض کیا ہے, آسان بات ہے, جان چھڑانے کے لیے کہہ دیں قاسم نانوتوی صاحب کا موقف میں قرآن کے خلاف سمجھتے ہوئے رد کرتا ہوں, یہ اللہ کے رسول کے موقف کے خلاف ہے. جب آپ اس کا دفاع کرتے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کرتے رہے ہیں, پھر آپ اسے مکر کیوں رہے ہیں؟ یہ آپ کی مسلمات میں شامل ہے, کرے بات. اچھا جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, میر صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ جناب ہم نے آرگیومنٹ اپنا پیش کیا ہے کہ قرآن کریم نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیا خاتم النبیین. اس کی تفسیر سرکار نے خود فرمائی لا نبی آبادی. آپ کے حکم و عدل نے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا کہ یہ تفسیر لا نبی آبادی ہے, بلکہ یہ بھی تسلیم کیا کہ تفسیر نبوی لا نبی آبادی ہے. اچھا, ابھی جناب اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. اب یہاں سے میری درخواست سننے والوں سے ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے علاوہ اپنے مقدمے کو ہم کیسے ثابت کریں. اس سے زیادہ واضح کچھ ہو سکتا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر نبوی کیا ہے؟ لا نبی آبادی. اور اس کا انکار نہ کر کے آپ اس دلیل کو تسلیم کر چکے ہیں. اگلی باری میں آپ کو پھر موقع دے رہا ہوں, اس دلیل کا انکار کریں کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی نہیں ہے. انکار کریں, ہمت کریں ذرا, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا اعتراض وارد ہو چکے. اچھا, ابھی آپ نے ایک مسلمان پہ تہمت لگائی, کیونکہ میں نے آرگیومنٹ یہ پیش کیا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی. میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا, مجھے آپ کی تقریر نہیں چاہیے, آپ نے ان کا کوٹ پیش کرنا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی نہیں ہے. اپنی باری میں آ کے یہ کوٹ ان کا آپ کو پیش کرنا ہے, ورنہ آپ نے جو ان پہ تہمت لگائی ہے اس کو آپ کو واپس لینا ہوگا. تو آپ ایک تو اس تفسیر کا انکار کریں, ورنہ دلیل آپ پہ قائم ہو چکی ہے. نمبر 2, قاسم نانوتوی کا پیش کریں حوالہ کہ وہ کہیں کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی نہیں ہے, جو کہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. چلے جناب. ہاں جی, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے ابھی جو قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت میں نے پڑھ کے سنائی ہے نا, کوٹ ان کوٹ, وہ غور سے نہیں سنی. وہ اس جو آپ لا نبی آبادی سے معنی نکالنا چاہ رہے ہیں نا, اسی کا رد کر رہے ہیں. میں دوبارہ کوٹ ان کوٹ عبارت پڑھتا ہوں, آپ اگر نہیں بھی سمجھنا چاہتے تو جو سننے والے ہیں وہ ضرور سمجھ لیں گے. خاتم النبیین کی تفسیر کرنے لگے ہیں, وہ فرماتے ہیں بعد حمد و صلات کہ قبل عرض جواب گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور سب میں آخری نبی ہے. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت بتمارے تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. مگر میں جانتا ہوں اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے. آخر اس وصف میں اور قد و قامت, شکل و رنگ و حسب و نسب و سکونت وغیرہ اور صاف میں جس کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں, کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا؟ دوسرے, رسول اللہ کی جانب نقصان قدر کا احتمال ہے کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں. اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لو. باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا اس لیے صد باب اتباع متیان نبویت کا ہے, جو کل جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے, البتہ فی حد ذات ہی قابل لحاظ ہے. پر جملہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, اور جملہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں کیا تناسب تھا جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا, ایک کو مستدرک من ہو اور دوسرے کو استدراک قرار دیا. اور ظاہر ہے اس قسم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام موجز نظام متصور نہیں ہے. یہ ان کی عبارت ہے جو آپ کے تصور ختم نبوت کا رد ہے. اب اس کا جواب دیں. بہت شکریہ. اچھا, میں نے آپ کو ٹوکا نہیں, آپ نے 2 منٹ اور 20 سیکنڈ لیے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں نے آپ کو ٹوکا نہیں تھا. چلیں بسم اللہ الرحمن میرے الرحیم. پاس جو ٹائمر ہے نا اس میں 2 منٹ پورے ہوئے ہیں, میرے سامنے الارم چلتا ہے
تو میں کر لیتا ہوں, باقی آپ 20 منٹ مجھ سے زیادہ لے لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں 20 منٹ نہیں, میں دیکھیں نا مجھے تو نہیں پتا یہ کیا چکر ہے, چونکہ میرے 20 سامنے سیکنڈ کلاک لے لیں, پڑا ہوا جو بھی ہے وہ آپ کی گھڑی تیز چلتی ہوگی, لیکن چلے میں سامنے ٹائمر ابھی بھی چلے لگا روک ہوا کے ہے. بعد میں, چلے ٹھیک ہے, روک اس کے بعد میں دیکھ لیجیے گا, میں نے جو کہا ایسی آپ نے 2 منٹ 20 سیکنڈ لی. اچھا بہرحال ابھی جناب ذرا سب لوگ سنیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے میر صاحب چونکہ یہاں پہ جنگ نہیں ہے, یہاں پہ حق کو واضح کرنا ہے. خدا کی قسم آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر نبوی لا نبی آبادی ہے, اسی لیے آپ اس کے انکار کی ہمت نہیں کر سکتے. اچھا اس کے بعد آپ سے مطالبہ کیا گیا, آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کون سی دلیل آپ نکال کے لے آئیں گے. جناب قاسم نانوتوی, میں نے آرگیومنٹ کیا پیش کیا ہے, میں نے آرگیومنٹ پیش کیا کہ خاتم النبیین کی نبوی تفسیر ہے لا نبی آبادی. آپ نے لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کے نزدیک یہ غلط بات ہے. میں نے آپ سے آپ کی تقریر نہیں کی ہے کہ اس کو کتاب کو پڑھ کے تقریر کریں آپ, میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے میرے آرگومنٹ کو لوگوں کو تاثر دیا کہ آپ نے توڑ دیا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارت سے. میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی عبارت میں مجھے یہ چیز چاہیے کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی نہیں ہے. یہ ہماری بحث ہو رہی ہے. اگلی بات سنیں ذرا, مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں. جو اس میں تعویل کرے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں برات. حوالہ مانگے آپ, دیکھ اسے کہتے حوالہ, آپ کوئی حوالہ نہیں ان کے بارے میں پیش کر سکے. آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی, حوالہ آپ نے پیش نہیں کیا, ختم آپ کا مقدمہ. ہم نے آپ کے سامنے 2 ٹوک ان کی بات پیش کر دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی رسول کا احتمال بھی نہیں ہے, جو تعویل کرے وہ بھی کافر ہے. ختم آپ کا مقدمہ. اچھا جی, بہت شکریہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حوالہ مانگیں, یہ کام نہ کیا کریں. جب آپ عبارت پڑھتے ہیں تو پہلے حوالہ دیا کریں, پھر عبارت پڑھا کریں. جب آپ حوالہ دیں گے میں اس حوالے کو اپنی ٹرم میں پڑھ لوں گا. اب میں آپ سے حوالہ مانگ لوں, اگلی ٹرم میں آپ مجھے حوالہ دیں گے, تو پہلے حوالہ ڈھونڈیں پھر اس کو پڑھیں. اور وہ عبارت جو ہے اس کا مجھے سکین بھیجیں, کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے تو وہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس کا ٹائٹل پیج اور سکین مجھے بھیجیں. یہ کہاں قاسم نانوتوی صاحب نے کہا ہے, جو آپ نے ادھوری عبارت پڑھی ہے نا, میں وہ پوری پڑھوں گا تو لگ سمجھ جائے گی. آپ نے کہا جی قاسم نانوتوی صاحب نے رد نہیں کیا. بھئی وہ فرماتے ہیں کہ عوام کا خیال ہے کہ رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء صحابہ کے زمانہ کے بعد اور سب سے آخر نبی ہیں. وہ اسی کو غلط ثابت کر رہے ہیں. جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں نا, اسی کو وہ خاتم النبیین کی آیت کے اس الفاظ سے اور اس قرآن کریم کی اس آیت کی ترتیب سے غلط ثابت کر رہے ہیں آپ کے عقیدہ کو, کہ آپ غلط بات تشریح کر رہے ہیں. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, غور سے لوگ سنیں. قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں بھائی فرمال ہے, کیونکہ اس میں پہلے آنے میں بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کیوں فرمایا ہے, ابھی آپ کی باری ہے, آپ بات کر لیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں حوالے آپ کو بھیج دیے ہیں. ایک حوالہ میں نے پہلے پڑھ دیا تھا اور دوسرا میں اب پڑھنے لگا ہوں, اور جب آپ اصل کتاب کا مطالبہ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کر دی جائے گی. فرماتے ہیں جی, اور دونوں حوالے آپ کو میں نے بھیج دیے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے, اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں. آپ نے ابھی نا لوگوں کو یہ کہہ کے ان پہ یہ تہمت لگانے کی کوشش کہ خاتمیت زمانی کا وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت خاتم النبیین کی خاتمیت زمانی, یعنی آپ زمانے کے حوالے سے آخری نبی ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ سب کے نزدیک مسلم ہے. چلیں یہ بھی آپ کی بات ختم ہوگی جو آپ عبارت پڑھ رہے تھے. اچھا ابھی اس کے بعد جناب میں نے جو حدیث پیش کی تھی, انشاءاللہ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2287, فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کی ہر چیز مکمل کی مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. بس لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور اس کی عمدگی پہ اظہار حیرت کرتے, مگر کہتے کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں پر نہ کی. سرکار نے فرمایا کہ وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں, وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں. میں آیا تو میں نے انبیاء کو ختم کر دیا. حدیث نمبر 2287 صحیح مسلم. اچھا جی, ابھی آپ کے سامنے پہلے حدیث ہم نے کیا پیش کی تھی جس میں فرمایا گیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے بلکہ خلفاء ہوں گے. ابھی یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو نبوت کے کسر محل کی آخری اینٹ قرار دیا
اور ساتھ آگے یہ بھی فرمایا فختمت الانبیاء، میں نے ختم کر دیا انبیاء کو. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کے سامنے ایک اور دلیل پیش کر دی. شکریہ. اچھا، وہ جو دو آپ نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں مجھے بھیجی ہیں نا، وہ میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے 2 پرچیاں بھیج دیں، اپنی لکھی ہوئی یا پتہ نہیں کس کتاب سے آپ نے کاپی پیسٹ کر لی ہے، وہ اصل سکین جناب کتاب کا بھیجیں براہ مہربانی. تو پرچیوں میں تو یہ ایک عبارت آپ نے اندر سے سیاق و سباق کاٹ کر لکھی ہوئی ہے، اسے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ہم وہ عبارت آگے پیچھے سے پڑھیں گے، کوئی مقصد ہوتا ہے نا کسی کا پرچی بنانے کا، پیچھے سے عبارت کاٹ دی آگے سے عبارت کاٹ دی، تو اس کے پورے سکین دونوں کے بھیجیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. باقی یہ جو حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں نا، اس کا میں جواب آپ کو دے دوں، کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ لگ جائے کہ شاید میں حدیثوں کا جواب نہیں دے رہا. یہ جو لا نبی آبادی پیش کی ہے نا آپ نے، لا نبی آبادی، لا کا مطلب ہے نہیں، نبیہ کا مطلب ہے نبی، بادی کا مطلب ہے میرے بعد، دلیل باطل ہو گئی. یہ آپ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، بہرحال ہو سکتا ہے سن رہے ہوں آپ. باقی آپ نے صحیح مسلم 2287 پیش کیا ہے، عمارت بنائی، عبارت میں ایک جگہ چھوڑ دی، عبارت میں ایک جگہ چھوڑ دی ہے، تو بھائی وہ عبارت میں جو جگہ چھوڑ دی ہے نا، اس کی تفسیر کرنے والوں نے کی ہے اس سے مراد شریعت ہے، نبوت نہیں. اور نبوت تو آپ بھی جاری مانتے ہیں، رسالت بھی آپ جاری مانتے ہیں، وحی بھی آپ جاری مانتے ہیں، سب کچھ تو آپ جاری مانتے ہیں. بند کیا ہو گیا ہے جناب؟ آپ کے جو 72 فرقے ہیں، ان کے 72 قسم کی ختم نبوت ہے. ایک فرقہ دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتا ہے. ایک کہتا ہے ہماری ختم نبوت ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری ختم نبوت ٹھیک ہے. بھئی کون سی ختم نبوت ثابت کرنے چلے ہیں آپ؟ کوئی حدیث رہ گئی ہو تو مجھے ضرور بتا دیں. آپ نے جو میں نے تحذیر الناس کی عبارت پڑھی ہے، وہ عبارت کا جواب ہی نہیں دیا. وہ عبارت تو پڑھیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی کہتا ہے وہ جاہل ہے، یہ اللہ کی بھی توہین کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی اور قرآن کی بھی توہین کرتا ہے. اس کو پڑھے تو صحیح. اب کریں بات. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ نے کہا جی کہ یہ تفسیر ہے جناب آخری اینٹ کی. اپنی باری میں آ کے بغیر حوالے کی بات نہیں کرنی، آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے اور مجھے میرے واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیں اور وہ پیش بھی کر دیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا بات کرنی ہے. اور ابھی ہم آپ پہ دلیل خصم قائم کر دیتے ہیں. روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر 213. سب سنیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر اسرائیلی نبوت کا اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت ختم ہو گیا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی. آپ کے حکم و عدل نے آخری اینٹ کی تفسیر کی ہے کہ اس پہ سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی. یہ لیں، آپ کے حکم و عدل کہتے ہیں کہ آخری اینٹ کا مطلب ہے کہ نبوت کے ختم ہونا. آپ کسی اور کا حوالہ پیش کریں، ابھی ہم جب پیش آپ کریں گے نا تو پھر اس کا ہم تقابل کریں گے آپ کے حکم و عدل سے اور اس حوالے سے. اچھا، اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک چیز تھی کہ جس کو میر صاحب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ چیز کیا تھی؟ فختمت الانبیاء. میر صاحب، سو ختم کر دیا میں نے انبیاء کو. اس کی تفسیر کریں، فختمت الانبیاء. ٹھیک ہے جناب. اچھا، آگے چلتے ہیں جناب. سرکار نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پہ جو فضیلت دی گئی ہے وہ 6 چیزوں میں ہے. حوالہ اس کا ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں میں. اس کا چلے، اس کا نہیں، میں چونکہ ٹائم کتنا میرے پاس، میرا ٹائم کتنا 20 رہ گیا؟ 20 سیکنڈ ہے. کتنے سیکنڈ؟ 20 سیکنڈ ہے بھائی، ابھی 15 رہ گئے. اچھا، چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. بے شک نہیں کوئی نبی میرے بعد اور نہیں امت تمہارے بعد. یہ دیکھیں، نہیں نبی میرے بعد اور نہیں امت تمہارے بعد. اچھا جی، بہت شکریہ جی، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا، جو آپ نے ابھی آخری حدیث پڑھی ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو مجھ سے الگ ہو کر اپنی کوئی الگ امت بنائے. باقی جو آپ نے کہا جی، اس میں ایک چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ہے جی فختمت الانبیاء، کہ عیسیٰ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو ختم کر دیا. بھئی سارے نبی تو پہلے ہی ختم تھے. کون سا نبی ایسا تھا جس کو نبی نے آ کے ختم کرنا تھا؟ حضرت عیسیٰ ہی آپ کے خیال میں بچ گئے تھے، وہ تو ختم نہ ہوئے، وہ تو پھر بھی جاری کے جاری ہیں. تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ کچھ بھی نہ. اگر ختم تو الانبیاء کر دیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اب انہوں نے دوبارہ نہیں آنا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ختم تو الانبیاء نہیں ہوا. یہ تو آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، تو میرے خلاف حجت بنا کر کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. اگر میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے، لا نبی بعدی ہو یا ختم تو الانبیاء ہو، کیا یہ مطلق ہے یا یہ استثناء ہے؟ اس میں یہ بلا شرط ہے یا بل شرط ہے؟ اگر تو بلا شرط ہے تو حضرت عیسیٰ گئے، اگر بل شرط ہے تو دلیل گئی. نہ سمجھ آئے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں، لا نبی بعدی 3 ہی الفاظ ہیں. لا کا مطلب ہے نہیں، نبیہ کا مطلب ہے نبی، اور بعدی کا مطلب ہے میرے بعد. یہ ایک مطلق سٹیٹمنٹ ہے، اس میں پرانا نیا چھوٹا بڑا شریعت والا بغیر کھ بھی نہیں لکھا ہوا.
یہ ایک مطلق سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہر قسم کے نبی باندھ ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باندھ ہو گئے۔ اگر آپ کہیں نہیں حضرت عیسیٰ جاری ہیں تو اس میں استثناء آ گیا جس میں احتمال آ جائے، وَإِذَا جَالَ احتمال باطل الاستدلال، آپ کا استدلال ختم ہو گیا، آپ نے احتمال مان لیا۔ یہ دوسری جو ہے نا ختمت الانبیاء، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر سارے نبی ختم ہو گئے تو حضرت عیسیٰ بھی ختم ہو گئے، اگر حضرت عیسیٰ ختم نہیں ہوئے تو استثناء آ گیا، اذا جعل احتمال و باطل الاستدلال، وہاں بھی استدلال باطل، یہاں بھی استدلال باطل۔ اب اس کو قائم کریں گے، پھر میں دیکھوں گا کیسے آپ قائم کرتے ہیں۔ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا بھی جواب دیا کریں، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ابھی ان دونوں باتوں کا جواب دیں، پھر آگے چلتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جو حدیث پیش کی، آپ نے جواب، آپ نے حدیث پہ تعویل کر دی ہے، آپ نے کہا، آپ نے ختم تو کی تفسیر کر دی ہے موت، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر کے آپ نے ختم تو کی تفسیر موت کی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ اس طرح عقلی دوں گا کہ آپ جو مرضی تشریح کر دیں حدیثوں کی، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس حدیث میں ختم تو کی تشریح اور تفسیر موت کہاں سے کی ہے، ہوا میں ساری باتیں کرنی ہیں۔ اچھا، آپ نے حدیث میں تعویل کر دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے حکم و عدل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ قرار دیا، اور ساتھ انہوں نے وضاحت کر دی کہ ان پہ اسرائیلی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بتائیں، اس کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اچھا، اس کے بعد ایک آپ نے بات کی ہے، اب جناب مزہ آئے گا نا بات کا۔ آپ نے کہا ہے ہر قسم کی نبوت، آپ نے اپنی باری میں مجھے اپنے سوال کو ذرا واضح کرنا ہے کہ نبوت کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے۔ یہاں پہ لفظ قسم کی تشریح آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کے اس استدلال کا بھی باطل ہونا ثابت کر دیا جائے۔ تو آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے ختم کی تفسیر موت سے کی ہے، دلیل دیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہر قسم کی نبوت کی قسمیں بتائیں تاکہ ہر قسم کو ہم جانچ سکیں۔ یہ دو سوال آپ سے کیے ہیں، چلیں جناب۔ ہاں جی، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، آپ نے جو حدیثیں جتنی بھی پیش کی سب کا میں نے جواب دے دیا، قرآن کی آیت جو پیش کی غلط استدلال اس سے کیا، اس کا میں نے جواب دے دیا، اور قاسم ننوتوی صاحب سے ثابت کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی کرنا جاہلوں کا خیال ہے، اور یہ اللہ کی بھی توہین ہے، رسول کی بھی توہین ہے، اللہ کے کلام کی بھی توہین ہے، ترتیب بھی ثابت نہیں رہتی۔ وہ اس معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین ایک تعریف کرنے والی جگہ پر استعمال ہوا ہے، وہاں صرف یہ کہہ دینا کہ وہ آخری نبی ہیں، یہ جاہلوں کا خیال ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لا نبی آبادی والی حدیث پیش کی، اس کا میں نے رد کر دیا کہ اگر اس سے یہ مان لیا جائے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے، ہر قسم کا نبی ختم ہو گیا ہے یا بند ہو گیا ہے، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہو گئی، وہ نہیں آ سکتے۔ اگر کہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اس میں استثناء ہے، تو دلیل ختم ہو گئی، اذا جال احتمال و باطل الاستدلال۔ پھر ختم تو الانبیاء میں جو بھی آپ اس کا معنی لیں، کیا معنی لیں گے کہ پچھلے نبیوں کو ختم نہیں کیا، آئندہ نبیوں کو ختم کیا ہے، یہ بھی تعویل ہے۔ بھئی آپ کو اجازت ہے کہ لا نبی آباد میں 4-5 الفاظ داخل کر کے کہیں یہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے الفاظ، میں داخل کرنے لگا ہوں، میری طرف سے آپ اس کا معنی سمجھیں، لا یولد نبی آباد آ کے پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہ اندر الفاظ ڈالے ہیں۔ بھئی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے کلام کو غلط کہہ کر اس میں الفاظ اپنی طرف سے ڈال دیں، تو ختم تو الانبیاء، ختم کر دیے میں نے، کیا انبیاء تو ختم کیا کر دیے، نبی کو اللہ کا رسول فرما رہا میں نے ختم کر دی، تو کیا ختم کر دیا بھئی نبی کا، نبی کی نبوت کو ختم کر دیا یا نبی کو گولی مار دی، نبی کو شہید کر دیا، ختم کیا کر دیا نبی کو؟ اگر تو سب انبیاء کو ختم کرنے سے مراد ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی، تو نبوت تو پہلے ہی ان کی ختم تھی، ختم کیا کیا ہے اللہ کے رسول نے؟ اور کیا یہ مطلق ہے یا مشروط ہے؟ یہ صرف لا نبی آبادی کا بتا دیں گے، ختم تو کا جواب خود ہی ہو جائے گا کہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میر صاحب، آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی پہلی آخری بات کو پہلے ایڈریس کرنے لگا ہوں۔ آپ سے میں نے مطالبہ کیا ہے، آپ نے ابھی بھی اینڈ پہ بات کی ہے مطلق ہے مشروط ہے، پہلے آپ نے بات کی کہ تمام نبوت کی تمام قسمیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ نبوت کی قسمیں بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ مطلق کا مشروط کا ہم فیصلہ کر سکیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے صرف سائل بن کے منہ بند نہیں رکھنا بلکہ آپ نے بولنا بھی، آپ نے کہا تھا نا، اور بولیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں نبوت کی تمام قسمیں، آپ مجھے بتائیں کہ نبوت کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ یہ سوال کا آپ جب جواب دیں گے تو ابھی جو آپ نے اینڈ پہ کی نا بات کہ مطلقاً کے مشروط، یہ بھی تبھی طے ہوگا۔ نبوت کی قسمیں بیان کریں، عقیدے چھپا کے ڈبیٹیں نہیں ہوتی۔ آپ نے امیر صاحب اپنی باری میں آ کے نبوت کی قسمیں بیان کرنی ہے، جو آپ نے خود کہا ہے کہ نبوت کی قسمیں ہیں، نبوت کی قسمیں آپ کو بیان کرنا ہے۔ اچھا، آپ بار بار کیا جناب کہ اذا جاء احتمال بطل استدلال، اور بھائی احتمال آپ تعویل کر کے لا رہے ہیں، آپ ختم کا معنی موت کرتے ہیں اور وہاں سے احتمال نکال لیتے ہیں۔
سوال آپ سے کیا کیا تھا کہ میں آپ کو ایسے معنی کرنے دوں گا؟ میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے ختمت الانبیاء میں ختم کا معنی موت کیا ہے، اس کی دلیل دیں۔ آپ نے کوئی دلیل دی ہے مجھے؟ آپ اپنی مرضی سے ہوا میں سارے تفسیریں اور ترجمے کرتے چلے جا رہے، اس پر دلیل پیش، اور ہم مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر چیز اصل کتاب سے پیش کرو۔ یہ کون سے ڈبل پیمانے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنی باری میں آ کے نبوت کی قسمیں بتانی ہیں، نبوت کی قسمیں بتائیں تاکہ مطلق مشروط کا فیصلہ ہو سکے۔ ابھی انشاءاللہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی کا آپ نے انکار ابھی تک نہیں کیا۔ شکریہ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے جو یہ بیان کیا ہے نا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے لا نبی آبادی، اور آپ بڑا زور لگا کر کہہ رہے تھے لیکن جی اس کا جواب نہیں دے رہے۔ بھئی اس کا جواب آپ کو دیا ہے، اب تھوڑا ہمت بھی آپ کریں کہ آپ نے کہا لا نبی آبادی، 3 ہی تو اس میں حرف ہیں، لا نہیں ہے، نبی یا نبی بادی میرے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی ہو گئے بند تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر وہ نہیں آ سکتے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دلیل باطل ہو گئی۔ اس میں طویل والی کون سی بات ہے؟ میں تو کوئی طویل نہیں کر رہا، میں تو آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک نبی اور رسول جس پر 40 سال تک وحی ہوتی رہے گی وہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خاتم النبیین کا مطلب بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی خاتم النبیین کا منکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل ہے کہ وہ آئیں گے، دنیا میں 40 سال رہیں گے، 40 سال مسلسل ان پر وحی نبوت نازل ہوگی۔ تو یہ عقیدہ قرآن کی اس تفسیر کے خلاف ہے جو آپ اپنے عقیدے کے دعوے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو 2 متضاد عقیدے آپ رکھتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی آبادی یعنی کوئی نبی نہیں آ سکتا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ضرور ایک نبی اور رسول آئے گا جس پر 40 سال تک مسلسل وحی نبوت نازل ہوتی رہے گی۔ تو یہ متضاد عقیدے ہیں۔ میں کوئی طویل تو اس میں کر ہی نہیں رہا، طویل کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ لا نبی آبادی مشروط ہے یا غیر مشروط؟ مشروط ہے تو دلیل گئی، غیر مشروط ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، فوت ہو گئے، وہ نہیں آ سکتے۔ اب اس میں کوئی طویل نہیں ہے، صرف آپ غور نہیں کر رہے۔ آپ نے کاپی پر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، غور کریں گے نا میری بات پر۔ تو 2 متضاد باتیں آپ کر رہے ہیں، جیسے قرآن میں آپ نے تضاد ثابت کیا تو ہر عقیدہ آپ کا متضاد ہے۔ میرا وقت ختم ہوا ہے، لا نبی آبادی مشروط ہے یا غیر مشروط، اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب سے متواتر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور میں بہت کان لگا کے سن رہا ہوں کہ اس کا جواب میر صاحب دے دیں۔ خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، یہ تفسیر آپ غلط قرار دے رہے ہیں کہ صحیح قرار دے رہے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے اور آپ کو میں نے جواب دے دیا۔ میر صاحب لکھا کریں، جو تعویل کی بات کی ہے نا، آپ کو جب میں نے حدیث پیش کیا نا کہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ، وہاں پہ آپ نے تعویل کی تھی کس بات کی؟ ختمت الانبیاء، کہ میں نے انبیاء کو ختم کر دیا۔ وہاں پہ آپ نے ختم کی جو تعویل کر کے موت کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ مجھے حوالہ پیش کریں کہ یہاں پہ آپ ختم کی تعویل یا تشریح جو موت سے کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں؟ خود سے کرتے رہیں گے، یعنی آپ ہوا میں جو بھی بات کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے گی، اس میں آپ نے تعویل کی ہے، اس کا حوالہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد میر صاحب پھر وہی بات کہتے ہیں مشروط ہے غیر مشروط ہے۔ اور بھائی قسمیں بتاؤ نا، مجھے نبوت کی قسمیں بتاؤ تاکہ میں فیصلہ کر سکوں اور آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ نبوت کی قسمیں جب آپ کے مذہب میں موجود ہیں بتانے سے کیوں شرما رہے ہیں؟ لفظ مشروط بھی استعمال کر رہے ہیں، مطلق بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ ساری چیزوں کی تشریح تب ہوگی نا جب آپ بتاؤ کہ نبوت کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ اب اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں مجبور ہوں، مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ آپ سائل کی حیثیت سے بول نہیں رہے تو مجھے بولنا پڑے گا، آپ کی طرف سے بھی بولنا پڑے گا، اور مجھے آپ کو نبوت کی قسمیں آپ کے مذہب کی بتانی پڑیں گی۔ تو نبوت کی قسمیں بتائیں تاکہ مشروط غیر مشروط کا فیصلہ ہو سکے۔ لا نبی آبادی تفسیر ہے کہ نہیں؟ 2 ٹوک جواب دیں۔ آپ اس کی تشریحوں میں پہلے جواب دیں کہ وہ تفسیر ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نے جو تعویل کی ختم کی موت سے، وہ کہاں سے کی ہے؟ سوال لکھا کریں بھائی۔ اچھا بہت شکریہ جی، آپ نے لمبی بات کی لیکن سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا۔ پتہ نہیں وہ اب کیسے دیں گے، آپ کو کیا سمجھانا پڑے گا کہ آپ اس کا سوال کا جواب بھی دیں۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے لا نبی آبادی پیش کی، لا نہیں ہے نبی یا نبی بادی میرے بعد۔ اب یہ اگر آپ کی بات آپ کے حجت کے طور پر مان لی جائے کہ لا نبی آبادی خاتم النبیین کی تفسیر ہے
اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو، کوئی نبی اب ان کے بعد نہیں آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی کہ وہ نہیں آئیں گے. تو آسمانوں سے ہی اگر چڑھ بھی گئے ہیں زندہ تو وہ سیدھا قیامت والے دن حاضر ہوں گے، نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ لا نبی آبادی ہے. اگر انہوں نے آنا ہے تو لا نبی آبادی میں طویل آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کریں. میں طویل نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بغیر طویل کے حضرت عیسیٰ نہیں آ سکتے. جب آپ اس کی طویل کریں گے نا تو غیر مشروط یہ نہیں رہے گی، یہ مشروط ہو جائے گی. جب مشروط ہوگی تو احتمال آ گیا دلیل باطل ہو گئی. کوئی نئی دلیل پیش کریں. آپ کے پاس اس وقت کوئی دلیل موجود نہیں ہے. نبوت کی قسمیں بتا دیں، 1000 قسمیں بتاتے رہیں، یہ بات پھر بھی ادھر ہی رہنی ہے کہ لا نبی آبادی سے کیا مراد ہے. اس سے آپ کا کون سا عقیدہ ثابت ہوا ہے؟ اچھا جی نبی جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کوئی نبی نہیں اب آ سکتا. پھر آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی لازمی آئے گا. تو یہ متضاد عقیدے ہیں. آپ نے لا نبی آبادی سے جو استدلال کیا ہے نا وہ آپ کے دوسرے عقیدے سے غلط ثابت ہو چکا ہے. اس لیے کوئی نئی دلیل پیش کریں اگر ہے تو، ورنہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. تیسرا کوئی چارہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی آیت کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو جب قرآن میں آپ نص قطعی مانتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ کہاں سے آ جائیں گے؟ اس کا جواب دیں آپ. جب وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو طویل ہو گئی. آپ طویل کے بغیر حضرت عیسیٰ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، نبوت کی قسمیں بیان کرنے سے کیوں آپ گریز کر رہے ہیں؟ مطلقاً، مشروط، غیر مشروط، سارے فیصلے ہو جائیں گے آج. میر صاحب تھوڑی سی ہمت کر لیں جناب، تھوڑی سی ہمت کر لیں. نبوت کی قسمیں ہیں، یہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں. نبوت کی قسمیں ہیں، نبوت کی قسمیں بیان کریں انشاءاللہ. ابھی تو جناب آدھا گھنٹہ باقی ہے، آج تو فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی. الحمدللہ میر صاحب نے اس کو اب تسلیم کیا اپنی پچھلی ٹرن میں. یعنی خاتم النبیین کی یہ تفسیر کرنا کہ لا نبی آبادی، یہ درست عقیدہ ہے. الحمدللہ ایک عقیدے کا درست ہونا میر صاحب نے مان لیا ہے. میں میر صاحب آپ کو موقع دے رہا ہوں. خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، اس کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، اس کو آپ نے درست تسلیم کر لیا ہے. ایک عقیدہ ہو گیا اسٹیبلش. ابھی آپ کے ساتھ جناب ہوگی بات دوسرے عقیدے پہ جو آپ کافی دیر سے پیش کر رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ نبی اللہ ہیں ان کا نزول ہوگا. یہ عقیدہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ایک عقیدے کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں، میں دوبارہ آپ کو موقع دے رہا ہوں. عیسیٰ ابن مریم جو کہ نبی اللہ ہیں ان کا نزول ہوگا. آپ نے بتانا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ منافی ہے. شکریہ. اچھا بہت شکریہ جی. میں سائل ہوں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا، آپ نے مجھے بتانا ہے جو کہ آپ نہیں بتا رہے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں لا نبی آبادی جو ہے یہ مشروط ہے کہ غیر مشروط ہے؟ شکر الحمدللہ جی. یہ دیکھیں سلیم میر صاحب مان گئے ہیں. بھئی آپ تھک چکے ہیں، کوئی اور کام اچھا سا کریں. یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں ہیں. بھئی میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ مان لیا جائے کہ خاتم النبیین کی یہ تفسیر ہے لا نبی آبادی اور اس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی. اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر طویل کے بغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ لا نبی آبادی لا نہیں ہے، نبی ہے، نبی بعد ہی میرے بعد. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے ایک بات مان لیں. حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ مان لیں کہ انہوں نے اب نہیں آنا. وہ حضرت عیسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اب نہیں آنے والے، کیونکہ لا نبی آبادی کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن آپ لا نبی آبادی کا ہمیں یہ معنی منوانا چاہتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ادھر سے یہ بھی ماننا چاہتے ہیں کہ وہی نبی جو رسول بھی ہے اور 40 سال تک مسلسل وہی نبوت اس پر نازل ہوگی وہ آئے گا بھی. تو یہ متضاد عقیدے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں تضاد کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ تضاد ان 72 فرقوں میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ختم نبوت کا منکر کہتا ہے. قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ جی وہ عبارت جو ہے وہ تو بالکل درست ہے، وہ تو قرآن کی بالکل صحیح تفسیر ہے. پھر جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں قاسم نانوتوی صاحب کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر کافر کیوں لکھا ہوا ہے، ان پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا ہوا ہے. پھر زبیر علی زئی صاحب نے دیوبندیوں کو اسی عقیدہ کی وجہ سے ختم نبوت کا منکر کیوں لکھا ہوا ہے. اس بات کی وضاحت فرما دیں. جو اگر 72 فرقے ہیں نا، 72 مختلف ختم نبوت کے عقیدے ہیں. کوئی کہتا ہے جو وحی و الہام کا قائل ہو وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا قائل ہو وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. تو کون سی ختم نبوت آپ ثابت کرنے چلے ہیں؟ آپ تو متضاد عقیدے پیش کر رہے ہیں. دیں جواب اس کا. اچھا جناب، آئے ہائے میر صاحب دوبارہ پھر آپ سائل بن گئے. آج بڑے جناب کبھی سائل بنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے منہ کھولنا ہے. اچھا پہلے آپ نے کہا میں سائل ہوں، پھر آپ نے کہا میں نے منہ کھولنا ہے، میں نے دلیل دینی ہے.
اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ منہ کھول لیں، آپ دلیل دے دیں۔ جو جب آپ سے کہا کہ جناب خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہتے ہیں اگر میں مان لوں، او ہمت تو کرنا نا، دوبارہ سائل بن گئے ہو، پھر روٹ جاتے میر صاحب آپ تو۔ جناب بولے نا، نبوت کی قسمیں بتاتے وقت دوبارہ سائل کیوں بنے؟ انشاءاللہ آج یہ راز ہم کھول دیں گے بڑی جلدی کہ نبوت کی قسمیں بتاتے وقت آپ دوبارہ سائل بن گئے۔ آپ نے دوبارہ کہا میں نے جواب نہیں دینا، ہم جناب جواب دیں گے آپ کی طرف سے، اس کا پھر آپ انکار کیجئے گا نا۔ اچھا جی آگے جناب دیکھیں عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، اور بھائی دو عقیدے ہیں، پہلا عقیدہ ہے خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، دوسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ نبی اللہ ہیں وہ نازل ہوں گے۔ ان دونوں میں سے کون سا عقیدہ خلاف قرآن ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا عقیدہ خلاف قرآن ہے پیارے؟ بتائیں نا آپ ذرا۔ اچھا ابھی آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دو عقیدے جو درست ہوں، کتاب و سنت کے مطابق ہوں، ان میں تضاد ہو سکتا ہے۔ میر صاحب کتاب و سنت کے عقیدوں میں تضاد ثابت کرنے آئے تھے آپ اس سوال کا جواب دیں۔ آج قادیانی ریلیجن کا جو ہے نا پوزیشن ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ کہاں پہ؟ آپ نے بتانا ہے خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نازل ہوں گے، دونوں میں سے کون سا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے منافی ہے؟ ہمت کر کے جواب دیں، سائل نہ بن جائیے گا پھر دوبارہ۔ اچھا سائل ہی ہوں میں، یہ آپ کو ہر دفعہ بھول جاتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ میں سائل ہوں، آپ مدعی ہیں، سائل نہ بن جائیے گا، کیونکہ آپ سے مجیب تو بنا نہیں جا رہا، کوئی دعویٰ تو آپ سے صاف نہیں رہا، تو سائل نہ کہیں بن جائیے گا۔ پہلے ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، 3 گھنٹوں سے جان چھڑا رہا ہوں، کہیں میری جان چھوٹ جائے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے اور دوسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں، یہ دو متضاد عقیدے ہیں۔ لا نبی آبادی کا مطلب ہے کوئی نبی میرے بعد نہیں آ سکتا، آپ مجھے یہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا، تو یہ متضاد عقیدے ہیں۔ دونوں میں سے ایک عقیدہ ضرور آپ کو جھوٹا ماننا پڑے گا، یا تو لا نبی آبادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، یا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ اب آنے والے نہیں ہیں، جو فوت ہو جائے وہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ لا نبی آبادی قرآن کریم کی تفسیر ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ عقیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ یہ دو متضاد عقیدے ہیں، ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کو رد کرتا ہے۔ دو متضاد عقیدے قرآن سے ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ یہ محالستو خیالستو جنون، یہ جنون کی نشانی ہے کہ بندہ دو متضاد عقیدے قرآن سے ثابت کرنے چلا ہو۔ میں نے کہا کون سی ختم نبوت ثابت کرنے چلے ہیں؟ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی کرنا جاہلوں کا خیال ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا منکر، کافر، مرتد، زندیق، اسلام سے خارج ہے۔ آپ کا وہابی عالم کہتا ہے زبیر علی زئی تحذیر الناس کا لکھنے والا اس تحریر کی وجہ سے کہ بالفرض بعض معنی نبی کو نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کافر، مرتد، زندیق اور اسلام سے خارج ہے۔ کون سا ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرنا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بڑی نزاکت سے میر صاحب نے کہا کہ سائل ہی ہوں۔ میر صاحب کبھی کہتے ہیں سائل ہوں، کبھی کہتے ہیں میں نے منہ کھول کے دلیل دینی ہے، کسی ایک بات پہ رہنا یار۔ میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں بار بار کہ ابھی بھی آپ منہ کھول کے دلیل دینے والے موقف پہ قائم ہیں یا سائل والے پہ؟ کیونکہ دونوں موقف آپ نے خود دیے تھے، ایک بار آپ نے کہا خیر آپ سائل ہیں، پھر آپ نے کہا کہ میں نے منہ کھول کے دلیل دینی ہے، تو ان دونوں موقف کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا۔ جب ہم نے آپ سے کہا کہ نبوت کی قسمیں بیان کریں، آپ دوبارہ سائل بن گئے، دوبارہ آپ نے منہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی دیکھیے گا جناب سارے لوگ کہ میر صاحب دوبارہ اب سائل بنیں گے اور دوبارہ جو ہے نا کہیں گے میں نے نہیں جواب دینا۔ میر صاحب آپ سے آسان سوال پوچھ رہا ہوں، سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ دو عقیدے ہیں، خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، پہلا عقیدہ، دوسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہے وہ نازل ہوں گے۔ ان دونوں میں سے کون سا عقیدہ جھوٹا ہے؟ اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تطبیق نہیں دی جاتی، تعویل کرنی، بھائی آپ میری طرف سے کیوں جواب دینا چاہتے ہیں؟ مجیب تو میں ہوں، میں آپ کو تطبیق کر کے دوں گا۔ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے نمبر 1، اور عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نازل ہوں گے، دونوں میں سے کون سا عقیدہ جھوٹا ہے اور خلاف کتاب و سنت ہے؟ آج بتائیں، خدارا سائل نہ بن جائیے گا، اپنے موقف پر جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے منہ کھول کے جواب دینا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے دیکھیں کسی بات کا جواب نہیں دیا،
اور بڑا آپ کو شوق تھا مجیب بننے کا، لیکن آپ آج آپ کو پتا چل گیا ہے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، اور بار بار آپ سائل بننا چاہتے ہیں اور مجھے منیب بنانا چاہتے ہیں۔ میں سائل ہوں، میں آپ کی لولی لنگڑی دلیلوں کے غلطی واضح کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آپ کی جو دلیل قائم کرنے کی آپ کوشش کریں گے اس کے خلاف دلائل دے سکتا ہوں۔ یہ سائل کا حق ہے کہ وہ مجیب جو دعوے کی دلیل بنانے کی کوشش کرے اس کے خلاف دلیل دے۔ آپ چونکہ لا علم بندے ہیں، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پڑھ کر آپ جناب نیم ملا خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم کی طرح خطرہ جان بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سائل بھی دلیل دے سکتا ہے آپ کی دلیل کے رد کے لیے۔ سائل بنے ہوئے ہیں، سائل بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کون سی ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں؟ تمہید ایمان ما حسام الحرمین میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں واضح رہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی ہے۔ یہ اختلاف حرمت و حلت کا نہیں بلکہ کفر و اسلام کا ہے۔ دیوبندی علماء کے ساتھ ہمارا اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے جو ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، واضح رہے اس بنیاد کا تعلق اہانت رسول اور انکار ضروریات دین سے ہے، جس کے کفر ہونے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں اس عقیدے پر شاہد ہیں کہ رسول پاک کی شان میں ہلکی سی گستاخی اسلام پر ایمان کے رشتے کو منقطع کر دیتی ہے۔ علم و عبادت کی کوئی فضیلت گستاخی کے انجام سے بد سے بچا سکتی نہیں ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو اسماعیل دیلوی صاحب ہے نا شاہ ولی اللہ کے پوتے، اس کو بھی ختم نبوت کا منکر لکھا ہوا ہے اپنے صوفیانہ عقائد کی وجہ سے۔ یہ جناب فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 میں وہ کہتے ہیں، یہاں صاف تصریحیں ہیں کہ ان کے بعد خیال اولیاء کو احکام شریعت بے وساطت انبیاء علیہ السلام وحی باطنی سے پہنچتے ہیں، اور احکام شریعت میں ایک وجہ سے خود محقق اور پیروی انبیاء سے مستغنا ہے۔ اگر یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو اور نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ جی دیں اس کا جواب۔ اچھا جناب، جی سائل صاحب دیتے ہیں جواب، سائل صاحب جواب دے دیتے ہیں آپ۔ اچھا سائل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے جوابات میں آپ کو دلیلیں دینی ہیں، لیکن جب آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی اپنی سوال کی وضاحت کر دو تو میں نے نہیں دینی۔ آپ اندازہ کریں، آپ خود سب اس بات پہ غور کریں، اگر ایک آدمی کسی سے اپنا سوال پوچھتا ہے اور جس سے سوال پوچھا جائے وہ کہہ رہا ہے بھائی اپنے سوال کی تھوڑی وضاحت کر دو، آگے سے کہ جی نہیں میں تو سائل میں نے وضاحت نہیں کرنی، تو جواب کس چیز کا لینے آئے ہیں؟ کون سے سائل ہیں آپ؟ اور بھائی سائل کے بھی تو آداب سیکھے نا، ڈیبیٹ تو ہم سے آپ کرنے نہیں آئے، آپ صرف سائل بن کے آئے ہیں، اور سائل کے آداب بھی تو سیکھ لو۔ اور میر صاحب کیا سائل کے آداب میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جب مجیب کہے کہ اپنے سوال کی وضاحت کر دو تو آگے سے کرے؟ اگر مجیب کے کہنے پہ سائل اپنے سوال کی وضاحت کرنے سے انکار کر رہا ہے، لوگوں فیصلہ کرو یہ سائل کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اچھا پہلی بات الحمدللہ، پہلے انہوں نے خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی، ان کو جرت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ان پہ حجت قائم ہوگی آج کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سائل صاحب سے پوچھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے اور عیسیٰ نبی اللہ نے نازل ہونا ہے، اور بھائی دونوں میں سے کون سا عقیدہ غلط اور خلاف کتاب و سنت ہے؟ اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کسی ایک عقیدے پہ ہاتھ رکھیں کہ جناب یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی اور غلط ہے۔ آپ سائل صاحب جواب دے دیں جناب، تاکہ جواب نہیں بلکہ سوال کی وضاحت کر دیں۔ سائل صاحب سوال کی وضاحت کر دیں تاکہ مجیب آپ کو جواب دے سکے کہ ان دونوں میں سے کون سا عقیدہ ہے جو آپ کے مطابق آپ کی سمجھ میں کتاب و سنت کے منافی ہے۔ شکریہ سائل صاحب۔ اچھا جی، یہ جو ہیں مجیب صاحب یہ بول چکے ہیں کہ یہ مجیب ہیں اور یہ دکے شاہی سے سائل بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کی ایک آیت پیش کی، کہا جی اس کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے متضاد خود ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضرور ایک نبی آئے گا جو رسول بھی ہے اور جو 40 سال تک جس پر وحی نبوت بھی نازل ہوتی رہے گی۔ دلیل ختم ہو گئی، کوئی دوسری دلیل انہوں نے دی ہے؟ کوئی بھی نہیں دی۔ ثابت ہوا کہ انہوں نے اس جناب 2.25 گھنٹے میں ایک بھی دلیل نہیں دے سکے جس کو یہ قائم رکھ سکیں۔ میں نے جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں اس پر اعتراض قائم کیا ہے جس کا یہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ خاتم النبیین کی آیت کا میں نے بتایا ہے کہ جن کو یہ ہم مسلمان جس کا نام بھی بعد میں نے لیا کہہ رہے تھے، وہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر، کافر، مرتد، زندیق، اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ وہابیوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، شیعہ کو بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ختم نبوت کا منکر، مرتد، کافر اور اسلام سے خارج لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے یہ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر
15 के अंदर वो लिखते हैं कि जनाब शाह वलीउल्लाह के पोते जो देवबंदियों के भी आलम है और वहाबियों के भी आलम है, वो कहते हैं कि यहाँ साफ तसरीहें हैं, सफा नंबर 240 के ऊपर ये लिखते हैं, 48 के ऊपर यहाँ साफ तसरीहें हैं कि इनके बाद ख्याल औलिया को अहकाम शरीयत बेवसातत अंबिया वही बातनी से पहुंचते हैं, और वो अहकाम शरीयत में एक वजह से खुद मुहक्कक और पैरवी अंबिया से मुस्तगना है, वो मिसले अंबिया मासूम है। मैं कहता हूं, अहमद रजा खान बरेलवी साहब कहते हैं, और अहकाम शरीयत में भी कुलिया की तरसरी कर दी कि कोई नावाकिफ धोखा ना खाए कि ये लोग मुजतहिदीन उम्मत हैं, अगरचे बेवसातत अंबिया हुक्म पहुंचना ही अखराज मुजतहिद को बस है, मगर ज्यादत फर्को कमाल सरात के लिए अहकाम कुलिया का ऊंचा तुर्रा चमकता फुंदना लटका दिया कि अहकाम कुलिया शरीयत तो नबी इरशाद फरमाता है मुजतहिद की इतनी शान के इनकी अहकाम जुजिया इस्तेमाल करे। यहाँ ऐसा नहीं, बल्कि खुद अहकाम कुलिया शरीयत बेवसातत नबी बजरिया वही पहुंचते हैं। मुसलमानों, ओ मुसलमानों, अहमद रजा खान बरेलवी साहब कहते हैं खुदा के वास्ते और नबी किसे कहते हैं, ये सराहतन गैर नबी को नबी बनाया और सरी कुफर किया, और नबी भी कैसा साहबे शरीयत। ये है जनाब आपके वो जिनको आप मुसलमान कहते हैं। अब करें बात साबित। अच्छा जी, साबित करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अभी जो कि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, अच्छा मीर साहब ये बता दें कि मैं अभी मेरा टाइम ना शुरू कीजिएगा, ये मुझे बता दें कि अपना हम तैयार करते कितनी कितनी टर्न हमने और करनी है ताकि उस हिसाब से अपनी अपनी बात रखें। जी, ये अभी मेरा ख्याल है 18 मिनट रहते हैं, जब तक बात चलती है हम चलाएंगे। आखिरी टर्म मेरी होगी, अल्लाह खैर, आखिरी क्योंकि टर्न अभी जनाब जनाब साहिल साहिब मुद्दे की होगी। ठीक है, आप ले लें, हाँ। कोई मसला नहीं। हाँ। अच्छा ये बता और दें कि ये 18 मिनट रहते हैं बस, और जितनी भी नहीं, टर्में होंगी अब वो हिसाब किताब कर लें आप। मैं कह रहा हूँ कि टर्न का तयन करें कि कितनी रह गई, ताकि भाई ये ऊपर कोई कर ना आए लें ना, 18 को डिवाइड कर लें 2 पर, साहब आता है। 18 मिनट रह गए, 2 मिनट की। अल्लाह खैर से, आखिरी टर्म आपकी है, बात खत्म। चलें, कोई मसला नहीं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अभी जनाब मसला यहाँ पे ये है, अब सब लोग सुनिएगा, मेरी सबसे दरख्वास्त है, खास तौर पे अहमदी कम्युनिटी के लोगों से दरख्वास्त है, बात को अभी जो करने चला हूं ना इसको सुनिएगा, क्योंकि मीर साहब तो साहिल बन गए, जवाब ही नहीं दे रहे, ताकि बात आगे चलती और अभी फैसला के सामने हो जाता। सुने जरा, एक अकीदा है कि खातमन नबीयीन है सरकार, और उसकी तफसीर है ला नबी आबादी, एक अकीदा ये है। दूसरा अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम जो कि नबीउल्लाह हैं, उन्होंने नाजिल होना है। ये 2 अकीदे हैं। खुदा की कसम मीर साहिब हिम्मत करें और आज बताएं कि इन 2 अकीदों में से कौन सा अकीदा है जो किताब सुन्नत के मनाफी है। अच्छा, अब बार बार ये बात करते हैं जी कि नहीं इनमें तदबीक इतजाद है। भाई तदबीक और तजाद का फैसला हम कर देंगे आज। आप पहले हाथ रख के बताएं कि दोनों में से कौन सा अकीदा खिलाफ किताब सुन्नत है। अब सब लोग सुने जरा, खुदा की कसम अगर 2 अकीदे हों और दोनों किताबों सुन्नत से साबित हों, उनमें तजाद नहीं हो सकता। यानी हाँ, यहाँ पे जो हमारे 2 अकीदे क्या हैं, खातमन नबीयीन का माना ला नबी आबाद, दूसरा क्या, ईसा इब्ने मरियम जो नबीउल्लाह है वो नाजिल होंगे। मीर साहिब जब तक इस बात का इनकार नहीं करते कि इन दोनों में से कौन सा अकीदा जो किताब सुन्नत के बना, इसका मतलब इनको पता है ये दोनों अकीदे किताब सुन्नत के मुताबिक हैं, और जो 2 अकीदे किताब सुन्नत के मुताबिक उनमें तजाद नहीं हो सकता। आखिरी बात आपने मीर साहब बताना है, ये आपने अकीदा कहाँ पे पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा हो कि जब 2 अकीदे किताब सुन्नत के मुताबिक हो तो उन दोनों में तुमने तत्बीक दे के मेरे पास आना है। और भाई किताब और सुन्नत से साबित अकीदों को मानना हम पे लाजिम है। आप हिम्मत करके बताएं लोगों को कि इन दोनों में से कौन सा जो हमने घर में अकीदा बना लिया है, दोनों अकीदे किताब और सुन्नत के मुताबिक है। अगर आप इस बात का इनकार करते हैं तो बताएं दोनों में से हाथ रख के बताएं। टाइम खत्म हो गया जी, अपना अगली दफा फिर अपना बाकी का जोर आप लगा लें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मैं जब साहिल बनकर यहाँ आया हूँ शुरू से, तो ये चूंकि कम इल्म है, इनको पता ही नहीं है साहिल क्या होता है, मुजीब क्या होता है, दावा किसे कहते हैं, दलील किस चीज का नाम है, मुनाजरा किसे कहते हैं। तो ये कम इल्मी का यही नुकसान होता है कि साथ साथ अगले को सबक भी पढ़ाना पड़ता है कि मैं साहिल हूं, आप मुजीब हैं। आपने अपने दावा की दलील देनी थी, जो आप दलील देने से नाकाम रहे हैं। आपने जो एक दलील बनाने की कोशिश की थी जी, खातम नबीन का मानी है ला नबी आबाद, अब उसका मैंने रद्द कर दिया हुआ है। क्यों? ये खुद मान गए हैं, इन्होंने बार बार इस चीज का इकरार किया है कि मैं तदबीक करूंगा। साबित हुआ कि ये मानते हैं कि इनके 2 अकायद में तजाद पाया जाता है। अगर तजाद ना होता तो तदबीक किस चीज की करनी है? तदबीक मानना ही इस बात का सबूत है कि इनके अकीदे में कि ला नबी आबादी का मतलब है कोई नबी नहीं आ सकता, और ईसा अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह ने आना है। तजाद पाया जाता है, तजाद खुद ही दोनों में से एक बात के गलत होने का सबूत होता है।
یہ بار بار پوچھ رہے ہیں جی دونوں میں سے کون سا غلط ہے، دونوں میں سے کون سا غلط ہے. او بھائی آپ کو نہیں پتا، پچھلی دفعہ مجھ سے مناظرہ کر کے آئے ہیں، آپ نے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. کوئی دلیل آپ قرآن سے نہیں دے سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. حضرت عیسیٰ نبی اللہ نے نازل ہونا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کے زندہ ہونے کی قرآن میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ عقیدہ آپ کی اس بات کا کہ خاتم النبیین کی دلیل ہے نانبی آبادی خلاف ہے. اس لیے یہ متضاد ہونے کی وجہ سے دونوں کو مانا نہیں جا سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے. یہ جناب بالکل غلط عقیدہ ہے کہ لا نبی آبادی کا آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جناب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا لا نبی آبادی، اور پھر کہیں کہ ایک نبی جو خدا کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور 40 سال تک اس پہ وحی رسالت بھی نازل ہوگی، ایسا نبی آ بھی سکتا ہے. یعنی آپ لا نبی آبادی کو غیر مشروط نہیں مانتے، مشروط مانتے ہیں. جب آپ اس کو مشروط مانتے ہیں دلیل ختم ہو گئی، جب آپ کو غیر مشروط مانتے ہیں حضرت عیسیٰ ختم ہو گئے. دونوں میں سے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کہتے ہیں کہ ہم جناب عقل کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، تو بھئی پاگل خانے میں جو داخل ہوتے ہیں نا ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، شریعت ان سے اٹھا لی گئی ہے. اس لیے کہ جس کے پاس عقل ہی نہ ہو اس کے پاس دلیل کی کیا کام، اس کے ساتھ تضاد کا اس سے کیا لینا دینا. تضاد مضمون ہے علم منطق کا. علم منطق کا موضوع عقل سے بات کرنا ہے، عقل کے مطابق بات کرنا ہے. آپ تو کہتے ہیں جی یہاں جناب ابھی آپ بات کر لیں، میرا خیال ہے ٹائم میں نے لیٹ شروع کیا ہے. جی بہت شکریہ. چلے کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میر صاحب نا جوش خطابت اگر تھوڑا آپ کم کر لیتے نا تو آپ کو اتنے علم منطق اور فلاں اور یہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کر کے محض لوگوں پہ تاثر نہیں قائم کیا جاتا اس طرح کا. ہماری کوئی علم منطق پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بھائی دلائل پہ بات ہو رہی ہے کتاب و سنت کے، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون منطقی بات کر رہا ہے اور کون سائل بن جاتا ہے. اچھا اینی ہاؤ میر صاحب، جب میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا عقیدہ خلاف کتاب و سنت ہے، آپ کی خاموشی سے لوگوں کو جواب مل گیا کہ دونوں عقیدے کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اور جب دو عقیدے کتاب و سنت کے مطابق ہوں ان میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا، نمبر ایک. اور جب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں تطبیق دے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ تضاد حقیقی کا میں نے انکار کیا تبھی تطبیق دوں گا. تضاد اگر حقیقی طور پہ پایا جائے میر صاحب، علم منطق اگر دو چیزوں میں حقیقی طور پہ تضاد پایا جائے تطبیق ممکن نہیں ہوتی ہے. اور میرا یہ کہنا کہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کو تطبیق دے دیتا ہوں، یہ اس بات کا کہنا ہے، اسے کہتے ہیں علم منطق کہ یہاں پہ تضاد حقیقی ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں تضاد ہے. اچھا اللہ نے مسلمانوں کو اسلام میں بتایا، کیا بتایا کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے، مان لی. اللہ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ نبی اللہ ہیں نازل ہوں گے، مان لیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب نبوت کی غیر اسلامی قسم جاری کی، ذلی بروزی امتی، یہ ختم نبوت کا انکار کر دیا. اور آپ نے عیسیٰ ابن مریم ہونے سے انکار کر کے کتاب و سنت کا انکار کر دیا. آپ نے جناب کوئی تطبیق نہیں کی ہے، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیا غیر اسلامی نبوت کی قسم جاری کر کے. آپ نے عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے انکار کر دیا، ہاں جی عیسیٰ بہت ابن مریم شکریہ کا جی. عیسیٰ ہونے کا انکار کر کے. ہاں عیسیٰ ابن مریم کا عیسیٰ ہونے کا انکار کر کے، پتہ نہیں کیا کھا بیٹھے ہیں آج آپ. اچھا میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے جو آخری بات کی ہے نا کہ ہم نے نبوت کی نئی قسم بنا دی ہے، تو آپ نے مجھے لگتا ہے تحذیر الناس کھول کر نہیں کبھی دیکھی. تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 17 پر کمپیوٹرائزیشن میں لکھا ہے کہ اسی طور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو تصور فرمائیے. یعنی آپ موصوف بے وصف نبوت بذات ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بے وصف نبوت بالعرض ہیں. اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں. آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے، غرض جیسے آپ نبی الامت ہیں ویسے نبی الانبیاء ہیں. تو یہ قسمیں جو ہیں نبوت کی، نبوت بالعرض، نبوت بالذات، یہ کس نے ایجاد کی ہیں؟ قاسم نانوتوی صاحب نے. کیا قاسم نانوتوی صاحب کے علاوہ بھی کوئی ان قسموں کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. مانتا ہے تو بتا دیں. وہ تو ان کو ختم نبوت کا منکر، کافر، مرتد، زندیق، اسلام سے خارج مانتے ہیں. آپ نے کہا جی مسلمانوں کو اسلام نے بتایا تو انہوں نے فٹافٹ. کیڑے مسلمان بھئی؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، جناب جیلمی، مدودی، گامدی، کون سے والے مسلمان بھئی؟ گامدی، پرویزی، جماعت المسلمین والے،
یہ سارے تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا. قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں بالفرض بعض زمانہ نبی کو نبی پیدا ہو جائے خاتمی ہے تو محمدی پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کون سی ختم نبوت؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں جو یہ کہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں بالفرض بعض زمانہ نبی لکھنے والا ختم نبوت کا منکر ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں جناب شاہ ولی اللہ کا پوتا جو ہے اسماعیل دہلوی وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اپنے صوفیاء کو وہ ایسا مانتا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ شریعت کے حکام بغیر قرآن کے بغیر انبیاء کے ڈائریکٹ ان پر نازل کرتے ہیں. کون سی ختم نبوت ثابت کرنے چلے ہیں ذرا بتائیں. اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل صاحب وہ جذبات میں آ گئے. آپ ساحل صاحب کو جذبات میں آ کے یہ بھی بھول گیا کہ جو آپ نے نبوت کی غیر اسلامی قسم جاری کی ہے اس پہ دلیل کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تحذیر الناس. اللہ اکبر. او لوگو، او کامن احمدیو، او بھائی سنو سنو سنو. پہلے کہہ رہے تھے پہلے قرآن میرے مسلمات میں پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے پھر آگے جاؤں گا. اب جب میں نے کہا کہ نبوت کی غیر اسلامی قسم جاری کی ہے تو فوراً کہاں چلے گئے؟ تحذیر الناس. سبحان اللہ. اب قاسم نانوتوی آپ کے مسلمات میں آ گیا. اللہ اکبر. اور لوگوں سنو، دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آج. اچھا آگے جناب کہتے ہیں کہ نبوت کی قسمیں. اور بھائی اپنے آپ کے مذہب میں جو نبوت کی قسمیں وہ بیان کرنے سے کیوں شرما رہے ہو؟ بہت آپ کہتے ہیں لوگوں اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے، اپنا عقیدہ کیوں چھپاتے ہیں، اور نبوت کی قسمیں بتانے سے میر صاحب کیوں شرما رہے ہیں؟ اور ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ جو دو عقیدے ہیں، خاتم النبیین کی تفسیر ہے لا نبی آبادی، مسلمانوں نے مانا، انہوں نے کوئی اس کے بعد نبوت کی قسم جاری نہیں کی ہے. سرکار نے فرمایا عیسیٰ نبی اللہ تم میں نازل ہوں گے. مسلمانوں نے سر تسلیم خم کر کے مانا. آپ نے دونوں عقیدوں کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کیا غیر اسلامی قسم جاری کر کے، اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا انکار کیا. کہا کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم سب مرزا غلام احمد قادیانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہم آپ کو جانے دیں گے. آپ دونوں عقیدوں کے منکر ہیں اور مسلمان دونوں عقیدوں کے ماننے والے ہیں، اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دونوں عقیدوں میں سے کسی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکے کہ فلانا عقیدہ غیر اسلامی ہے. کہیں نا ذرا. تو مسلمان جن دو عقیدوں کو مانتے ہیں ان کو آپ نے تسلیم کر لیا. آپ کی خاموشی گواہی دے رہی ہے اس بات پہ کہ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ دونوں عقیدے اسلام کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور آپ دونوں عقیدوں کا انکار کر سکے. جناب میر صاحب ساحل صاحب. ہاں جی ہو گیا جی ٹائم ختم. اچھا عرض یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں دونوں عقیدوں کو مانتے ہیں. پتہ نہیں کس کا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. گامدی صاحب وفات مسیح کے قائل ہیں، غلام احمد پرویز صاحب کے ماننے والے وفات مسیح کے قائل ہیں، سر سید وفات مسیح کا قائل ہے، اقبال وفات مسیح کا قائل ہے، جماعت المسلمین والے جو وہابیوں سے الگ ہو کر ایک فرقہ بنے ہیں وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں. بھائی کون سا آپ نے مسلمان عقیدے کو ماننے والے ثابت کر دیا ہے؟ خاتم النبیین کی تفسیر جو آپ بتا رہے ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب اور کرتے ہیں، احمد رضا بریلوی اور کرتا ہے، نذیر حسین دہلوی اور کرتا ہے، ثناء اللہ امرتسری اور کرتا ہے. سارے تو اپنی اپنی تفسیریں کر کے بیٹھے ہیں. بھائی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے، قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. وہ کہتے ہیں بالفرض بعض زمانہ نبی کو نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی انہوں نے آپ کی تفسیر مان لی ہے؟ بالکل نہیں مانی. جناب شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اور ان کو غیر نبی کے دے دیتا ہے، نبی کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ نبوت کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے. کون آپ کے ساتھ متفق ہے؟ کوئی بھی نہیں. جناب آپ کے وہابی عالم زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب تحذیر الناس میں جو یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کے کفر کی 10 وجوہات میں سے ایک وجہ ختم نبوت کا انکار ہے. آپ کہتے ہیں ہم مسلمانوں نے مان لیا. بھئی کاکھ بھی نہیں مانا. پھر بار بار جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ میں نے عیسیٰ نبی اللہ کے جناب نازل ہونے کا عقیدہ مان لیا ہے. او بھائی کان کھول کر سن لیں اگر بند تھے پہلے تو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے نہیں آنا. جو فوت ہو جائے وہ واپس نہیں آتا. سمجھ آئی ہے؟ ابھی کرے بات. اچھا جناب ساحل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب سے پہلے تو ابھی دوبارہ تھوڑا جذبات میں آ کے نا آپ وہ جھوٹ اور اس طرح کر کے تھوڑا دوبارہ لائن سے اتر رہے ہیں. ذرا لائن پہ واپس آ جائیے گا. پہلے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ادھر رہے ساحل صاحب ادھر رہے ذرا، وہ ٹھیک ہے. یہ دوبارہ اپنی ٹون کو چینج نہ کریں. اچھا
کہہ رہے ہیں جناب کہ اچھا میر صاحب آپ نے بتانا ہے عیسیٰ ابن مریم جو کہ نبی اللہ ہیں وہ نازل ہوں گے، آپ کہیں کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی ہے، پھر ہم آپ کے سامنے دیکھیں کس کو کھڑا کرتے ہیں لا کے، ہمت کریں یہ سٹیٹمنٹ دیں میر صاحب، یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہیں انہوں نے نازل ہونا ہے، آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی ہے، دے سٹیٹمنٹ۔ دیکھیں میں کس کو کھڑا کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ تو جناب یہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فلاں، آپ دیکھیے گا میں کسے کھڑا کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہمت کریں کہیں ذرا، اینڈ پہ جا کے جناب اس طرح تھوڑی ہم آپ کو نکلنے دیں کہ بات میں سے نہ، بات تو اب چلے گی۔ اچھا اس کے بعد جناب کہہ رہے جناب کہ کون سی خط میں فلانا جناب جاوید احمد غامدی فلانا یہ وہ، میر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ نبوت کی قسمیں آپ سے پوچھی تھی، آپ قاسم نانوتوی کی طرف چلے گئے، نبوت کی قسمیں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھے نا، جو غیر اسلامی غیر قرآنی نبوت جاری کی ہوئی ہے، ذلی بروزی امتی غیر حقیقی غیر اصلی، اس پہ پڑھے نا قرآن کی آیت۔ اب قاسم نانوتوی یاد آ گئے آپ کو، یہ آپ کے مسلمات تھے۔ اب آپ نے اپنی باری میں آ کے بتانا ہے کہ یہ جو عقیدہ امتیاز پیش کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہیں وہ نازل ہوں گے، آپ کہیں جی یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی ہے، کرے ہمت یہ سٹیٹمنٹ دے، پھر دیکھیں میں لاتا کیوں آپ کے سامنے، ذرا کرے ہمت۔ اچھا جی یہ دیکھیں جی میری آخری ٹرم ہے، 3 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، اس کے بعد امتیاز صاحب کی آخری ٹرم ہوگی اور ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امتیاز صاحب 3 گھنٹے میں ایک بھی ایسی دلیل قرآن سے پیش نہیں کر سکے جس کو یہ قائم رکھ سکے ہوں۔ ایک ہی قرآن کی آیت کا ایک فقرہ پیش کیا خاتم النبیین، اور اس کے بارے میں کہا اس کی تفسیر ہے لا نبی آباد۔ ابھی آخری ٹرم میں بھی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں تضاد موجود ہے، میں اس کی تطبیق کروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اس کی تطبیق نہیں کریں گے، اور مجھے میری طرف بار بار یہ کہتے ہیں جی جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرو، تو کیا کہوں جی آپ بہت ہی سچے انسان ہیں، کیا میری طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو میں مانتا ہوں کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آئے تھے انہوں نے دوبارہ آنا ہے، تو جب میری طرف غلط بات منسوب کریں گے تو کیا اس کے لیے مطلب آپ کو پھولوں کا ہار پہناؤں میں؟ تو نہ غلط بیانی کریں، نہ مجھے کہنے کا موقع دیں۔ باقی یہ بات ہے کہ بھئی میں نے ثابت دیکھیں انہوں نے آج بہت ہی اچھی بات ثابت کر دی ہے، کیا کہ قرآن میں تضاد ہے، قرآن 2 متضاد عقیدوں کو ثابت کرتا ہے۔ یہ آج کا مارکا ہے ان کا کہ یہ کہتے ہیں 2 متضاد عقیدے بھی ہم مانیں گے، کیوں؟ عقل سے کچھ لینا دینا نہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمارے بابوں کے عقیدے ہم نے ماننے ہیں تو عقل استعمال نہیں کرنی ہم نے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تاقلون افلا یاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کہتے ہیں ہم عقل استعمال نہیں کرتے، جو ہمارے بابے کہہ جاتے ہیں یہ اپنے بابوں کو خدا مانتے ہیں، یہ بابوں کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن میں تضاد ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ قرآن کو تحریف کر دیں گے، قرآن میں تضاد ثابت کر دیں گے، لیکن اپنا غلط عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر میں آخری دفعہ کہتا ہوں یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں کی طرف عقیدہ منسوب کرتے ہیں، سارے فرقے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میرا ٹائم ختم ہوا ہے، ابھی امتیاز صاحب کی آخری باری ہے، پھر ہم اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے حکم وطن نے فرمایا میر صاحب اگر کتاب و سنت کے مقابل عقلی دلائل کا ایک انبار بھی دیکھو تو جان لو کہ عقل نے ٹھوکر کھائی ہے، کتاب و سنت کے نصوص پہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کون سا عقلی اینڈ پہ بات کی ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے تھے جی بابے، اللہ اکبر، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں عقیدے دیے ہیں، اور آپ کو موقع دیا، لوگوں نوٹ کرو، ان کو موقع دیا، میں نے کہا کرو ہمت، ذرا کہو کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہیں وہ نازل ہوں گے، کرو اس کا انکار۔ انہوں نے انکار کیا، اور لوگوں فیصلہ کرو۔ دیکھو ذرا، جب انہوں نے پہلی تمام گفتگو میں انہوں نے خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے اس کا انکار انہوں نے نہیں کیا، اس کے بعد ان کو بار بار موقع دیا کہ عیسیٰ جو نبی اللہ ہے نازل ہوں گے، اس کا انکار یہ نہ کر سکے۔ الحمدللہ ان کی موجودگی میں آج دونوں عقیدے ثابت کیے، اور ہم نے بتا دیا کہ 2 عقیدے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو ان میں تضاد ہو ہی نہیں سکے۔ جھوٹ میر صاحب آپ نے میرے پہ جھوٹ باندھا، بھی آپ نے کہا، میں نے کہا تضاد موجود ہے میں تطبیق دوں گا، آپ جا کے دوبارہ بھی سن لیجئے گا، تضاد موجود ہے میں تطبیق دوں گا، اس کو یہ جھوٹ باندھا آپ نے میرے پہ۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے، میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے، عوام کو دکھانے کے لیے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو ان کے بہتان سے بری کیا، ان کو حوالے بھیجے، انہوں نے فرمایا
کہ اگر کوئی نبی آنے کا احتمال بھی مانے وہ بندہ کافر ہے. ختم ہوگی بات. جو جتنے باقی آپ نے نام دیے ہیں نا, جس طرح آپ نے قاسم نانوتوی پہ تہمت لگائی ہے, اس طرح باقی بھی لوگوں بھی تہمت لگاتے ہیں. آپ لوگوں نے نبوت کی نئی قسم جاری کر کے جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے, ختم نبوت کا انکار کیا, اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا انکار کر کے آپ اسلام سے نکل چکے ہیں. شکریہ. ہاں جی, بہت شکریہ جی. بات ابھی ہماری ختم ہو چکی ہے, 3 گھنٹے بھی پورے ہو چکے ہیں. تو ٹھیک ہے, ابھی آپ آخر پہ کچھ کہنا چاہ لیں کہہ لیں, ورنہ میں اجازت چاہتا ہوں. سوری میر صاحب, بہت شکریہ. الحمدللہ اچھے ماحول میں بات ہو گئی. ہاں اللہ جی, تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اسی طرح آپس میں ایک سیولائز ڈائلاگ جو ہے نا اس کو بحال رکھنے کی اللہ پاک توفیق دیں.